اور اس میں جس ایک طرح سے آڑ کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ایک طرح سے یہی معاملہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہیلو کلائن کا ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھا تھا کہ جو دریا یا دو سمندروں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ نہ صرف وہ پانی آپس میں نہیں ملتا، اس کی ڈینسٹی، اس کے اندر کی جو خصوصیت ہوتی ہے، اس کا ٹیمپریچر، وہ بھی آپس میں نہیں ملتا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پانی اپنی اس صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے تو اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے، بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جو موتی اور مونگے، جو دونوں طرح کے پانی، اللہ تعالیٰ نے ہر پانی میں فوائد رکھے ہیں، پانی کے اندر کی بھی زندگی ہے، اور یہ جو اس کے اندر سے انسان کو فوائد ملتے ہیں، وہ خالی موتی اور مونگے ہی نہیں ہوتے، بے طرح کا مطلب یہ جو آرائش کا سامان ہے اور اس طرح کی، تو جیسے جیسے سمندر ہے وہاں پہ جیسی جیسی خصوصیات ہیں، اوشنالوجی ایک پورا ایک علم ہے، اور میرین سائنس میں بھی جو کہ تمام جاندار اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مطلب زندگی کا ایک حصہ، عالم اور دنیا جو ہے جو کہ سمندر کے اندر بنائی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آگے فوراً ہی اس آیت کا آ جانا کہ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو یہاں پہ انسان جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر نعمتیں ہیں، تو ان کو کس کس نعمت کو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو پھر یہی جواب ہمارا بھی بننا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، اور آپ کی جو تمام تعریفیں آپ کے ہی لیے ہیں، جیسے کہ جنات نے اس کا جواب دیا تھا۔ اللہ کی ہی ملکیت ہے جو جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں۔ اب انسان اگر جہازوں کا دیکھے کتنا وزن ہے، اور سمندروں کو دیکھے تو وہ اس کے اندر ڈوب بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ان کا اس کے اوپر تیرنا، اور جے کہ پانی کے اندر جو سسٹم رکھ دیا ہے، اور وہ پانی ان کے بوجھ سمیت جو سا ہے لے کر کے ان کو ایک لہریں جس طرح سے حرکت کرتی ہیں، وہ آگے سے آگے جاتے رہتے ہیں۔ یہ سسٹم بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور جو پہاڑوں کی طرح جہاز کا چلنا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اندر مکمل ڈوب نہیں جاتے، وہ جو جتنا باہر نظر آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پانی ان کو کس طرح سے آگے حرکت کروا دیتا ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ تو بس اے انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جو ہے جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو سب ہے وہ فنا ہونے والے ہیں، اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب اس بات کے اندر کہ جو زمین میں ہے یہ سب فنا ہونے والے ہیں، ایک لحاظ سے انسان کو اس کی حقیقت یاد آتی ہے، اور اس دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ خوبصورتی جتنی ہے، جتنا مرضی اس کے اندر فائدہ ہے، جتنا مرضی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے لگی یہ مکمل قائم ہونے والی ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، پھر اس کا فنا ہو جانا بھی انسان کے حق میں ہی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ یہاں پہ آرام کسی کو مکمل مل نہیں سکتا، اور یہاں پہ جو اشیاء ہیں وہ تمام کی تمام آزمائش ہے، یہ ایک ٹیسٹ روم ہے، ٹیسٹ پلیس ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کا ٹیسٹ کا ختم ہو جانے کے بعد انسان کو جو صلہ ملتا ہے، اور جو اس کو اللہ کے ساتھ جو ہے اونچی انعام والی جنتوں میں رہنا، وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے حصول کے لیے جو سا ہے اس کا فنا ہو جانا ہی پھر وہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ تو جب سب چیزیں فنا ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے رہنے والے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت پتہ چلتی ہے، اور وہ کسی بت میں اور جو ان کے آگے بنائے گئے مطلب ان کی جگہ پہ کھڑا کیے گئے جن سے چیزیں منسوخ کی جاتی ہیں طاقت کی، تو ان کی حقیقتیں پتہ چلتی ہیں، انسان کو اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے، تو وہ پھر وہ بت آ کر کے انسان کو تباہ ہونے سے روک کیوں نہیں دیں گے، جو کہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا تو یہ پلان ہے کہ قیامت آئے گی، دنیا تباہ ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی اس میں قائم رہے گی۔ تو پھر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انسان اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے، تو جب یہ ہو رہا ہوگا تو ان کے بتوں کو اور ان کے معبودوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے ہونے کو روکے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی طاقت والی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ یہ شان کیا کسی انسان کو عطا ہے کہ الصمد اس کا ہونا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بے نیاز ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور زمین اور آسمان والے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے آگے فقیر ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے قرآن پاک میں بھی پڑھا، تو ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے مانگنے میں کوئی کسی کو حاجت نہیں آنی چاہیے اور شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اور زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات جو رزق چاہیے ان کو، جو کھانا پینا سے لے کر کے ہر چیز دنیا میں گزارا کرنے کے لیے، اس کو رزق کہتے ہیں، تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اللہ نے سوال کیا، تو پھر تم اپنے رب کی جو ہے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ جو شان میں ہے، یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے، جیسے کہ جو آیت الکرسی میں بیان ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ اس پوری آیت الکرسی کو اس کے مقابلے میں اس کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ نہ تو وہ تو زندہ اور قائم ہے، اور نہ تو ان کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور جس طریقے سے اس تمام سسٹم کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو ایک انسان کو تو مطلب جب تھک جاتا ہے تو اس کی اونگ، اس کی نیند اس کے اختیار میں نہیں رہتی، انسان مسلسل جاگ ہی نہیں سکتا،
وہ اس کے سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تمام مطلب مخلوقات کے ساتھ ہے. تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اور پھر نہ صرف وہ یہ کہ قصہ واسع کرسی السماوات والارض، ان کی جو طاقت ہے آسمانوں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے، تو اس کا منظر دیکھنا چاہیے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بڑی نعمت بیان کی ہے کہ اللہ اگر انسان کا خود خیال کر رہے ہیں، خود اس کو ہر چیز عطا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. تو کس کس نعمت کو انسان پر جھٹلائے گا؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو، ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہوں گے. تو اس چیز میں کیا بات بیان ہوئی ہے کہ جلدی فارغ ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ جو انتظام اور انسلام سارا کیا ہوا ہے، جب چاہیں گے اس کو لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے. تو اس کے اندر جو ان کا ٹائم لگتا ہے یا ان کا سارا، وہ تو اس کے علاوہ بھی چیزوں کو اوپر اپنا وقت ایک ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے جو ایک دن ہے، اس دن کا قائم ہونے میں وہ اس فارغ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی اس کا بھی وقت آ جائے گا. تو جلدی وہ آ جائے گا. تو اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر تم، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ڈیڑھ بھی دے دی ہے، اور یہ معاملہ بھی اس طرح سے کہہ دیا کہ اگر انسان کو لگتا ہے کہ وہ اس سسٹم میں نہیں چلنا چاہتا، اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، اور وہ اس سسٹم کے علاوہ کوئی اس کو سسٹم چاہیے، یعنی کہ وہ اس چیز کو تسلیم نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کس لیے بنائی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہیں، اور یہ کہ اللہ کی بتائی ہوئی نصیحت کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو نقصان اٹھائے گا، دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی. اگر انسان اس بات کو نہیں مانتا، تو بات یہ ہے کہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی بنایا ہوا آسمان ہے، تو اس کے کناروں سے نکل جائے. اگر بھاگنے کی طاقت ہے تو انسان اپنے آپ کو دیکھے، تو انسان تو یہاں سے اٹھا کر کے آسمان تک پرواز نہیں کر سکتا اکیلا اپنے جسم کے ساتھ. اس کے لیے ہمیں کوئی وسیلہ، کوئی چیز چاہیے ہوگی. اور پھر طاقت کے بغیر تم وہاں سے نہیں نکل سکتی، یعنی طاقت کے بغیر اس جگہ سے دوسری جگہ تک جایا بھی نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی وہ جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بسلطان، تو وہ جو طاقت ہے یا جو چیز نعمت دی گئی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی. انسان کے پاس خود اپنا کیا ہے بنایا ہوا؟ اپنا وجود بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو یہ بالکل وہی مقام پہ انسان آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ واقعتاً بے بسی کا مقام تو وہ ہوگا کہ جب انسان اللہ سے نہ جڑا ہو اور اللہ کے خلاف کوئی جواب دینا چاہے، اللہ کے خلاف ان کے مقابلے میں ان کو اپنی طاقت دکھانا چاہے، تو وہ بے بسی کا مقام ہوگا کہ نہیں ہے انسان کے پاس. لیکن وہی انسان اگر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو تمام کی تمام کائنات، تمام کی تمام طاقت، خود اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موجود ہے. تو یہ ہے وہ بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں جو ہے بیان کر دیا، کہ اگر کوئی بات ایسے لگتا ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اس پوری کائنات میں اس کو اجازت ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے کناروں میں سے یا جدھر سے جانا چاہتا ہے نکل کے بھاگے، جا کے دکھائے. اور لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک بغیر غلبے اور طاقت الا بسلطان، اور وہ جو طاقت اور غلبہ یعنی کہ وہ پورا سسٹم وہاں سے جانے کے لیے بھی وہ انسانوں کے پاس آ بھی جائے، تو جا کر کے کس پلانٹ اور اس میں رہیں گے، وہ بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا ہوگا. اور اتنی سہولیات ہر جگہ پہ ان کو نہیں ملنے گی. تو یہ ہے کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اچھا، اگر کسی میں صلاحیت نکل ہی آئی کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں میں سے نکل سکے، تو پھر بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوگا کہ پہلی چیز ہے آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا. تو یہ بات، اور تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تو یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس آیت کا مطلب دوسرا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اگر قیامت والے دن انسان کہیں بھاگنے کی کوشش کرے، اس عذاب سے یا اس سچویشن سے بچنے کی کوشش کرے، تو بھی فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیں گے، اور اس طرح سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوں گی، اور وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا. پھر تم اپنے رب نعمتوں کو میں سے کس کس کو چھٹلاؤ گے. بس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا. تو یہاں پہ جو آسمان کی حالت ہے، یہ قیامت والے دن کا منظر بتایا ہوا ہے کہ آسمان جب پھٹے گا اور فرشتے زمین پہ اتریں گے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی لیئر رکھی ہوئی ہے، اوزون لیئر، اور آسمان کا رنگ نیلا نظر آتا ہے، تو وہ اس پھٹنے کی وجہ سے اور جو سارا بیلنس ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے آسمان کا رنگ سرخ نظر آئے گا. کیونکہ سورج کی بھی نزدیکی کا بھی بتایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ساری پروٹیکشن جو روشنی اور ہیٹ سے بچانے کے لیے اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ ختم جب ہو جائے گی، تو وہ جب اپنا وہ سسٹم ٹوٹ رہا ہوگا، تو وہ اس طریقے سے آسمان نظر آئے گا کہ جیسے کہ سرخ چمڑا. تو بس اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرستش نہیں کی جائے گی. گناہوں کی پرستش جو ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھنا، اور کہ انہوں نے کیا کیا. بلکہ اس دن تو یہ ہوگا کہ ان کو ان کے نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، ایویڈنس کے ساتھ، وہ تمام گواہیوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جیسے کہ دنیا میں لا اینڈ انفورسمنٹ کی جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں سسٹم ہوگا. اللہ کے یہاں کا سسٹم فرق ہے. اور یہ وہ دن ہے یوم الدین، جس دن فیصلے ہوں گے، اور ہر بات جو ہے وہ کھول کر کے بتا دی جائے گی.
تو اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف حلیے ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ؟ تو جو گناہگار ہوں گے ان کا حلیہ، ان کی پیشانی، ان کے جسم کے اعضاء سے کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہگار ہے، کیونکہ ان کی پیشانیاں جو ہوں گی ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر کے پکڑی جائیں گی. جہنم میں ڈالتے وقت بھی کبھی ان کی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. اور پھر یہ کہ جو جس طرح اہل ایمان والوں کی علامتیں ہیں، اسی طریقے سے جو ہیں دوزخ والے لوگوں کی بھی، گناہگار لوگوں کی بھی علامتیں ہوں گی کہ جیسے کہ ان کی آنکھیں جو سی ہوں گی نیلی ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ بے تحاشا خوف میں ہوں گے اور ان کے چہرے پہ وہ خوف نظر آ رہا ہوگا. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے. اس کی اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا جس کا کہ تذکرہ ہے، تو وہاں پہ کھولتا ہوا پانی ہے، اتنی زیادہ گرمائش ہوگی کہ ہر چیز ابلنے کی حد تک آئی ہوئی ہوگی اور وہاں پہ نارمل ٹیمپریچر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جہنم کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ. تو بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی بلا شبہ یہاں پہ کسی نعمت کا تو ذکر نہیں ہو رہا، ذکر ایک عذاب کا ہو رہا ہے، اس منظر کا ہو رہا ہے. تو آج دنیا میں جہاں پہ بیٹھ کے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، موقع ہمارے سامنے ہے، ہدایت ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس نعمت کو اپنا لیں، ہدایت کی نعمت کو، اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کہ اپنی پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے، تو یہ ایک نعمت یہ ہے کہ زندگی میں انسان ان آیات کا ترجمہ اور پڑھے، ان آیات کو سنے، ان آیات کی طرف لپکے، ان کو سمجھے اور عمل کرے. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا ذکر کیا. حدیث میں آتا ہے 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سبھی سونے کے ہوں گے. تو صحیح بخاری کی حدیث 4878 ہے. بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ جو ان سے ہوں گے خاص مومنین مقربین، اور چاندی کے باغ عام مومنین اصحاب الجمین کے لیے ہوں گے. ابن کثیر نے اس کو اس طرح سے بیان کیا. بہرحال وہ جو جس بھی قسم کے وہ باغ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیں، چونکہ جنت ایک باغ کی صورت ہے نا، مطلب سرسبز جگہ، تو وہ جس بھی قسم کی ہوگی وہ 2 جنتیں، اس کا مطلب ہے وہ خاص الخاص ہیں جن کا اس طرح سے بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے جو اچھے نیک ہوں گے. پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو خرابی کی طرف تھے، گناہگار تھے. اب جو انعمت علیہم میں جن کو انعام دیا جا رہا ہے ان کے انعام کا ذکر ہو رہا ہے. تو بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ 2 جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. تو اس طرح کی جنتیں ہیں کہ اس کے اندر بے تحاشا سبزہ ہے، اور یہ سبزہ اور ٹہنیاں خالی نہیں ہوں گی، ان کے اوپر خوبصورت خوشبودار طرح طرح کے پھل ہوں گے. تو بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ. ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، مزید ان جنتوں کا بیان ہے کہ ان کے اندر جو چشمے بہ رہے ہوں گے، اور وہ اس قدر خوبصورت. اب چشموں کا جو ذکر ہے وہ چشمے عام نہیں ہے، کیونکہ ان کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے. وہ خاص ذکر اس طرح سے، ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے. یہ جنت کے چشمے ہیں اور خاص چشمے ہیں. اور بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس کے استر دویز ریشم کے ہوں گے. دویز کہتے ہیں جو نرم، جس کے اوپر ہاتھ رکھا جائے یا پیر رکھا جائے تو وہ تھوڑا اندر کی طرف چلا جائے، لائک وہ تھوڑا سا ایبزاربنٹ ٹائپ کی، مطلب سافٹنیس لیے ہوئے ہوں گے. اور استر ہے اس کو کہتے ہیں کور، جو کورڈ ہوتے ہیں چیز اس سے. اور ریشم سے مراد یعنی سلکی ٹچ جو ان کے اندر ہوگا. اور فرشوں کی مجھ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اگر بیٹھنے کا سسٹم ہوگا، پہلے تو جیسے تخت کا ذکر تھا تو وہ جیسے کوئی زمین سے اونچی اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے، اور جو فرش کا سسٹم ہے تو اس کا مطلب ہے زمین کے اوپر یا یہ کہ لیول کے اوپر جو ان کو چیز دی گئی، تو ان کے فرش اس طرح کے نرم ہوں گے کہ جب ان کے اوپر چلا جائے کہ نرم اس کی سطح ہوگی اس فرش کی، کہ پاؤں اس کے اندر نرمی سے جو ہے دھنستے ہوں گے. اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، یعنی کہ ان کے جو میوے ہوں گے جس جگہ پہ بھی وہ موجود ہوں گے، تو جو میوے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، تو وہ ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوں گی، ایسے کہ وہ لیٹے لیٹے ان کو توڑ سکے یا بیٹھے بیٹھے ان کو توڑ سکے. اور بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ سبحان اللہ. وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہاں پہ جو زوجین ملیں گی، مطلب کہ بیویاں ملیں گی جنتیوں کو، چونکہ یہ مردوں کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ان کو جو بیویاں ملیں گی وہ حوریں ہوں گی، اور ان کی آنکھیں جو ہے مطلب ہے کہ وہ حیا دار ہوں گی. ان کی نگاہوں کا ذکر ہے کہ نیچی نگاہوں والی. ویسے تو پورے قرآن پاک میں کسی بھی فیمیل کی ڈسکرپشن جو سی ہے یا خوبصورتی کے لحاظ سے اس طرح زیادہ بیان نہیں کی، لیکن جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پہ نہ صرف چیزوں کی ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے، بلکہ وہاں پہ اندر رہنے والے جو لوگ ہیں اور ان کے اندر وہ کیسے کیسے ان کی خصوصیات ہوں گی، چاہے ان کی فزیکل ہو، چاہے ان کی اخلاق ایتھکس ہو، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا لباس، ان کے مطلب طور طریقہ، مزاج، کلچر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، اور وہاں کی خوبصورتی بھی بیان کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرد اور عورتوں کی طرح ہی پیدا کیا ہے، ان 2 طریقے سے پیدا کیا ہے، تو ابھی خواتین کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے، وہ خاص خواتین جو کہ جنت میں پائی جائیں گی اور جو کہ بیویاں ہوں گی جنتیوں کی، انہی مردوں کی. چونکہ زوج جو ان سے ہوتے ہیں وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی جو ان سے ہے تذکرہ کیا کہ وہ حور ہے ان کا.
तो जिनको किसी जिन्होंने इनसे हाथ नहीं लगाया होगा, यानी कि उनकी डायरेक्ट जब शादी की जाएगी इंसानों के साथ, और तो वो बिल्कुल पाक और साफ होंगे। बस अपने पालने वाले की किस-किस नेमत को छुटलाओगे, अपने परवरदिगार की किस-किस नेमत को छुटलाओगे। वो हूरें मस्र याकूत और मूंगी की होंगी। अब ये अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे पर्ल्स और मतलब उसका तज़किरा उनका आपस में कंपैरिज़न किया है कि खूबसूरत जो इंसान के पास जैसे कि रूबी हुआ और ये जिससे फायर और इस तरह की चीज़ें, यानी कीमती पत्थर होते हैं, इनकी कीमत कितनी ज़्यादा होती है। किसी के पास अगर ये हो तो इंसान उनको सँभाल के रखता है और उनको उनकी कदर कीमत करता है कि ये बहुत कीमती हैं। और इसी तरीके से वो चाहे वो याकूत जैसे कि रूबी रेड कलर का जो एक पत्थर होता है बड़ा, वो भी कीमती होता है। अल्लाह ताला ने उनको उनकी जो मिसाल पेश की है वो इस तरह से पेश की कि वो बहुत कीमती हैं। इंसान को कुछ नेमतें जो मिलती हैं, और वैसे भी जो तमाम नेमतें हैं इंसान खुद में उनसे कुछ भी नहीं बना सकता, तमाम की तमाम कीमती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ख़ास इनामों के तौर के ऊपर जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे इंसान को जो नेमतों के इज़हार के तौर पे भी दी जाए, तो वहाँ पे उनकी कीमत जौन-सी है, जैसे दुनिया में इंसान इन चीज़ों को समझता है कीमत के लिहाज़ से भी, खूबसूरती के लिहाज़ से भी। तो उस खूबसूरती और कीमत का अगर ज़हन में रखते हुए उनको सोचा जाए कि जो अल्लाह ताला बात यहाँ बयान कर रहे हैं कि वो हूरें किस तरह की होंगी, तो वो इस तरह है। बस तुम अपने परवरदिगार की किस-किस नेमत को छुटलाओ। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है? बहुत ही खूबसूरत बात। ये बात इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में, हर जगह पे रख के सोचे। अल्लाह ने इंसान और जिन को बात करते हुए ये पैगाम दिया है। एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या है? अल्लाह ने इंसान को जब दुनिया की ज़िंदगी में वो आज़मा लेंगे, और जैसे कि ये कुरान पाक इंसान और जिन दोनों के लिए है, तो इन दोनों मखलूक़ात को जब आज़मा लेंगे, और जैसे कि हज़रत इब्राहीम का तज़किरा है, वो अपने हर टेस्ट में कामयाब हुए, अल्लाह ताला की बात के ऊपर दिल के साथ, नियत के साथ चले, तो वो जो एहसान अल्लाह की राह में उन्होंने किसी दूसरे के साथ भी किया, उसका बदला जब अल्लाह देने पे आएँगे, तो उस एहसान का बदला जब एहसान होगा, तो वो देखें कि देने वाला कौन है उस बदले को? अल्लाह। इंसान की तो जितनी ताकत थी उसने अमल कर लिया, लेकिन अल्लाह जिस खूबसूरती के साथ उस एहसान का बदला चुकाएँगे, जिस खूबसूरती के साथ उसको अदा करेंगे, वो इंसान की सोच है। इसलिए तो कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला से माँगे, तो इस तरह से माँगे कि अल्लाह हम फ़कीर हैं, आप अस-समद हैं, आप बेनियाज़ हैं, और फ़कीर को उस तरह की खिरात दें जो आपकी शान-ए-शयान है, कि जितनी आपकी शान बढ़ी है, आप अपनी जेब के मुताबिक अता करें। तो आप सोचिए अल्लाह की कितनी जेब है। ये तमाम कायनात, तमाम हर चीज़ जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, वो उसके मालिक। तो वो जब देने पे आते हैं, तो कौन-सी ताकत है कि जो रोक दे? तो जो यहाँ पे अल्लाह ताला जन्नत की चीज़ें बयान कर रहे हैं, जो इंसान को मरगूब हैं, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने पूछा कि एहसान के बदले में फिर क्या है एहसान? अल्लाह ताला इंसान की छुपी हुई ख्वाहिशात को भी जानते हैं। हाँ, ये और बात है कि सूरह रहमान हो या कुरान पाक के बहुत सारे ऐसे मुकामात हों, जहाँ पे तज़किरा हो रहा होता है इनामात का, तो अक्सर औक़ात अल्लाह ताला ने मर्दों को जो इनामात देने हैं या एहसान का जो बदला है, वो जिसका तज़किरा यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे उसका बहुत ज़िक्र है कि किस तरह की नेमतें दी जाएँगी, और लाज़मी-सी बात है, हूरैन के साथ जो निकाह है, वो मर्दों का होना है। तो इसमें ख़वातीन के लिए क्या है? तो ख़वातीन को अल्लाह ताला क्या चीज़ अता करेंगे? तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने ज़रूरी तो नहीं कि तमाम चीज़ें जो है कुरान पाक में बयान कर दी हैं, वो नेमतें, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी नेमतों का तज़किरा रखते हुए अल्लाह ताला ने ऐसे भी कहा है कि और कुछ छुपे हुए इनामात भी हैं, कुछ छुपी हुई नेमतें भी हैं। तो इसी तरह से समझना चाहिए कि अल्लाह की राह में जब नेकी करता है, चाहे वो कोई मर्द हो या कोई औरत, कुरान पाक में जगह-जगह ऐसे मुकामात आए हैं जहाँ पे मर्दों के साथ औरतों का भी ज़िक्र है कि जो उसी तरह का पैरेलल अमल लेकर के आ रही हैं, और बाज़ जगहों में अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसके अमल में कितनी नीयत है, खालिस कितना है, कितना खूबसूरती है। तो क्या हम अपने कदरदान रब से ये बात कर सकते हैं उनके बारे में कि वो उसकी कदरदानी नहीं करेंगे, उसका कोई हमें इनाम नहीं देंगे? क्या हमारे साथ कोई बतौर ख़वातीन जौन-सा है, कोई वो एहसान का रवैया वो उस तरह से नहीं होगा? ज़रूर होगा। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र नहीं अगर उस तरह से किया, तो बात ये है कि अल्लाह ताला भूले हुए नहीं हैं, और ये कोई दो राय नहीं है। तो अल्लाह ताला का जो कि एक अशकूर हैं, जो उनकी ज़ात एक शकूर है, जो कदरदान है, उनसे बड़ा कोई कदरदान नहीं है। तो लिहाज़ा जब हम नेमतों का ज़िक्र करें और जो नेमतें पढ़ें इसमें जो मज़कूर हैं जन्नत के बारे में, तो इंसान अपने लिए नेमतें माँग सकता है, और वो कह सकता है कि अल्लाह ताला जो आपने हमारे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, वो भी आप हमें ज़रूर उन लोगों में शामिल करना कि जन्नती हों। तो जन्नत ना सिर्फ़ वो बातों की जगह है जो बयान कर दी गई हैं, बल्कि बेइंतहा सरप्राइज़ेज़ की जगह है, क्योंकि किसी आँख ने उसको नहीं देखा, किसी इंसान ने, किसी जिन ने उस जगह के ऊपर वहाँ पे नहीं गया। जब से कि आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रखे गए और निकाले गए, जन्नतें तो उसके अलावा भी हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला की हाँ, इस चीज़ की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुतात है। तो बात ये है कि हमने सिर्फ़ अपने आप को जन्नती होने का बस यहाँ तक का काम करना है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये बातें इसलिए बयान की जा रही हैं ताकि इंसान के दिल में उसकी ख़्वाहिश जागे, उस चीज़ की तरफ इंसान लपके, क्योंकि शैतान भी जब कोई काम करवाना चाहता है गुनाह का या किसी तरफ लेके जाना चाहता है, बार-बार, बार-बार इंसान को उस ख़्याल की तरफ लगा देता है, और वो इंसान उस ख़्याल की तरफ लग के उस काम की तरफ उसका ज़हन चला जाता है, फ़ोकस उधर हो जाता है, और वो उस चीज़ की तरफ चला जाता है चेक करने कि जी हाँ जी, मैं कर लूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, या ये मैं मज़ा उठा लूँ। तो बात है कि अल्लाह ताला जो चीज़ बयान कर रहे हैं, जिस तरफ हमारा फ़ोकस लेके जा रहे हैं, वो कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सही बात है और हक बात है, और जो खबर वो दे रहे हैं, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, ठीक है? ऐसा होगा, ऐसी जन्नतें हैं, और इसकी हमें कोशिश करनी है, इसी ज़िंदगी में। तो आगे इसके तर्जुमा की तरफ चलते हैं, और बस तुम अपने रब की किस-किस नेमत को झुठलाओगे, और इसके सिवा 2 जन्नतें और हैं। अब अल्लाह ताला ने फिर से जन्नतों का ज़िक्र किया, नाम नहीं लिया, फिर तुम्हें इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे, और अल्लाह ताला ने अब इनकी डिस्क्रिप्शन जो है
ان کی مزید تفصیل بیان کرنی شروع کی کہ وہ دونوں گہری سبز سیاہی مال ہے، یعنی اتنا سبزہ ہے اور اس کے سبزے کا رنگ اس طرح کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جو سبزہ ہوگا وہ گہرائی لیے ہوگا، سبز رنگ کے اندر جتنی بھی ویریشنس ہوتی ہیں اس کے کلرز کا ہلکا ہونا، تیز ہونا، ایک پتے کے اندر ہی جس طریقے سے کبھی آپ غور سے دیکھیں اگر آپ پینٹ کرتے ہو تو آپ پینٹنگ کے لیے جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلر مکسنگ کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک پتا جو ہوتا ہے ہر پودے کا پتا اور ایک پتا ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر گرین کلر کے جو ویریشن ہوتی ہیں، یعنی کہیں سے ہلکا کہیں سے تیز ہونا اور کسی جگہ کے اوپر جو اس کا ٹیکسچر بن رہا ہوتا ہے کلر کی وجہ سے، تو وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہر پودے کے ساتھ ڈفرینٹ ہے اور اس پتے کو آپ پینٹ کرنے لگیں گے تو آپ کو وہ کلر اس پہ دیکھنا پڑے گا۔ جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے تمام جو ایک سبز رنگ سے ٹھنڈک بھی نکلتی ہے، ایک اس کی علیحدہ تاثیر، یہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی سبز رنگ کی سیاہی مائل کی طرف اس کا تذکرہ کیا، تو وہ بہت زرخیزی کی مطلب لیے ہوئے زرخیز پودوں کی طرح ہیں، تو مطلب یہ کہ وہاں جا کے جو اس کی سبز رنگت ہے، اس کی وجہ سے انسان کو جو سکون اور وہ اطمینان حاصل ہونا ہے، وہ اس لحاظ سے کہیں زیادہ ہوگا۔ سبز رنگ کے پودے، سبز رنگ کی گھاس اور سبز رنگ کی چیزوں کی طرف دیکھنا آنکھوں کو کی جو تیزی ہے مطلب نظر کی اس میں تیز اضافہ کرتا ہے، اس کے اوپر چلنا بھی جو انسان کی سنت نبوی بھی ہے اور اس سے بھی نظر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی باڈی جو پوری ہے وہ ڈیٹاکس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت سی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی، بتاؤ اب تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ پہلے والی جنتیں جو تھی ان کے چشمے فرق تھے، وہ جو کہ تسنیم اور سلسبیل تھے، اور یہ چشمے جو ہیں یہ بالکل فرق یہاں پہ اس کی بات ہو رہی، یعنی اللہ کے ہاتھ چشموں کا بھی جو ہے وہ مطلب اس کی بھی ویرائٹی ہے، جنتوں کی بھی ویرائٹی ہے، رنگت کی بھی ویرائٹی ہے، اور طرح طرح کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نعمتوں کی بھی ویرائٹی ہے۔ یعنی کہ وہ بھی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے ابلنے والے جسم کی مطلب خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ پھر تم انسانوں تم اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ اب یہ والی جنتیں جو ہیں ان کے اندر اسپیسیفک جو پھل ہیں جیسے میوے، کھجور اور انار، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا اب بھی تم اپنے رب کی کسی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ تو بات یہ ہے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کے جو پتوں کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی گہرائی لیے ہوتا ہے سبزی کی، مطلب سبز رنگ تیز ہوتا ہے، اور ویسے اس میں ویریشن بھی ہوتی ہیں، لیکن انار ہو یا اس طرح کے اور پھل ہو تو ان میں بھی یہ پودے بھی جو ہیں ایک طرح سے گہرائی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اور ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ نیک سیرت، خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو انسانوں کی خوبصورتی بیان کی ہے کہ وہ کہ ان کی اخلاق اور کردار کی حسن و خوبیاں ہوں گی، اور عورتوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانی عورتیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دنیا میں مطلب پیدا کی گئیں، اور پہلے جو جن کا ذکر ہوا تھا حورین، وہ انسانی مطلب نسل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ واللہ علم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کس قسم کی مخلوق ہوگی، لیکن وہ خاص جنت کی مخلوق ہے۔ اب یہاں پہ عورتوں کا تذکرہ ہوا ہے تو یہ وہ خواتین ہیں جن کی کہ نیک اخلاق ہوں گے، حسن اور ان کے کردار اور حسن تو اللہ تعالیٰ جنت میں عام خود ہی دے دیں گے۔ تو یہاں پہ جو جس چیز کا ذکر ہوا ہے، پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے جو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں تو ہم اس کے بارے میں صرف وہاں تک رہ سکتے ہیں جہاں تک احادیث میں ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ تو بس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ تو حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ تو یہاں پہ اب دوبارہ سے حوروں کا ذکر کیا گیا، اب لیکن چونکہ انسانی خواتین کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ کہ وہ حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں ایسا سے کہا گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض جو ہے وہ 60 کہنا چاہیے کہ میل ہوگا، یعنی اتنا بڑا خیمہ، اتنا بڑا گھر جس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، یعنی کہ اس کے مطلب حصوں میں جب وہ گھروں میں تشریف لے کے جائیں گے یا گھروں میں پھریں گے تو وہاں ان کے گھر میں رہنے والے لوگ ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن اس میں گھومے گا، یعنی کہ مومن اس میں آ جا سکے گا، اور صحیح البخاری کی حدیث ہے 4879۔ اب بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث 2838، 2838، بات یہ ہے کہ جو کسی بھی محل میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر اگر انسان اس کے محل کے اندر اس کے اپنے کہنا چاہیے ورکرز ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتا ہے، تو یہ جو سارا سسٹم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اہل ہوں گے، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جو سہولیات وہاں پہ دی ہوں گی، کیونکہ وہاں پہ انسان کو خود سے کام نہیں کرنا، تمام چیزیں انسان کی جو لکشوریس لائف ہے بیان کی گئی ہے، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمتیں بیان ہیں۔ تو اسی لیے آگے آیت آ رہی ہے کہ بس اے انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ان کو اہل جنت میں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، تو پہلے حورین کا تذکرہ ہوا تھا، اب دوبارہ سے اب جو خواتین کا تذکرہ ہو تو ان کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی، اور بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تو وہاں پہ جو بیٹھنے کی جگہ یہاں پہ وہ موجود ہوں گے، وہ سبز کلر رنگ کے ہی بتائے گئے اور عمدہ فرش ہوں گے، یعنی کہ ان کے اوپر جو کپڑا ہے یا جس طریقے سے ان کا سسٹم بنایا گیا بیٹھنے کا وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ بس اے ان جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے، اور یہیں پہ ہماری سورہ الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ وہ ختم ہوتی ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اگر بیلنس دیکھا جائے کہ خوبصورت چیزوں کا جو ذکر فرمایا، نعمتوں کا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسری جانب رحمان نے ذکر فرمایا
उन तमाम जो कि बुरी चीज़ें हैं, जहन्नुम की भी, उनका भी थोड़ा-सा तज़किरा है। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात रहमान ही तो है कि जिसकी वजह से हमें ये तमाम खबरें पहुँच रही हैं। अगर वो रहमान ना होते, हमारी खैर-ख्वाही ना करते, हमें ये सारी चीज़ें ना बताते, तो इंसान चीज़ों से कैसे बच पाता? तो लिहाज़ा सूरह रहमान जो है, ज़्यादातर जन्नत के तज़किरे और इस पे फ़ोकस करने को कहती है कि इस तरफ इंसान आए, और दूसरी जानिब दूसरी बात बता कर के जो दूसरा सीन है जहन्नुम का, कि इससे इंसान बचे। तो जो जन्नत के तज़किरे हैं सूरह रहमान को सुन कर के, जैसे अक्सर लोगों के बारे में ये है कि उनको बीमारी और परेशानियों से निजात मिलती है, और ये कि उनका फ़ोकस जो-सा है या उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है। तो अगर वो अरबी समझें और इसकी तरफ अपना दिल लगाएँ, और जो सवाल इसमें हो रहा है, तो अक्सर औक़ात इंसान की बीमारी, परेशानी, नाशुक्रेपन की वजह से होती है। जिस दिन इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि ये तकलीफ़ तो मेरे ऊपर है, लेकिन मेरे पास इतनी सारी नेमतें भी हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इस तकलीफ़ में भी दूसरों से बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी हैं। और फिर अपने रब से वो तारीफ़ करते हुए अगर इंसान जब कहता है कि अल्लाह ताला मुझे आपकी इतनी बड़ी कुदरत है, मुझे आप इस तकलीफ़ से भी निकाल दें। तो माँगने का और रिकग्निशन का कोई तरीका होता है। पहले तो एहसास होना चाहिए कि कदर का, और पहले हकीकत होनी चाहिए कि इंसान किस जगह खड़ा है। अपना भी पता होना चाहिए, अल्लाह का भी पता होना चाहिए। तो सूरह रहमान इंसान को वो मुकाम बताती है कि इंसान की अपनी हैसियत क्या है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उसके लिए क्या-क्या तैयार किया हुआ है, इस दुनिया में क्या दिया है, आगे क्या तैयार है, और आगे 2 मुकाम हैं। इन दोनों मुकाम से क्या इंसान फैसला करता है कि वो किधर जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे सूरह रहमान के खत्म होने के बाद सूरह अल-वाक़िया है, ये एक मक्की सूरत है, ये शुरू करते हैं, इसके 3 रुकू हैं और 96 आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब क़यामत कायम हो जाएगी, जिसके वाक़या होने में कुछ झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी, जबकि ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी। सूरह वाक़या शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब क़यामत कायम हो जाएगी, जिसके वाक़या होने में कुछ भी छूट नहीं है, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। यानी कि जिनके मकामात अल्लाह ताला पस्त करेंगे और जिनके मकामात बुलंद करेंगे। और इसके अलावा इस सूरत के बारे में ये है कि बुलंद करना, और मतलब जैसे कि अल्लाह ताला को मानने वाले जो हैं, उनकी इज़्ज़त व तकरीम जो है वो की जाएगी, और जो अल्लाह के अताअतगुज़ार बंदे होंगे। और पस्त करने वाली यानी कि जो जिनके नामा अमाल इस तरह के हैं कि फिर जिनके नामा अमाल के मुताबिक उनको उनका दर्जा दिया जाएगा। और इस सूरत के बारे में ये है कि वाक़या जो है क़यामत के नामों में से एक नाम है, इसको भी कहा जाता है। इस सूरत के बारे में मशहूर है कि ये सूरह अल-क़िनात है, और जो शख़्स इसको रात को पढ़ेगा, इसे कभी भी फ़ाक़ा नहीं आएगा। लेकिन वाक़या ये है कि इस सूरत की फ़ज़ीलत में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है, जिसे कहा जाए कि हम हदीस से कोई बात बयान कर सकें। तो अलबत्ता हर रात पढ़ने वाली और बच्चों को सिखाने वाली रिवायतें भी ज़ईफ़ और बल्कि मौज़ूअ हैं। तो ये सूरह अल-मुल्क का उस चीज़ पे मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक बाकायदा हदीस के तहत है। तो लिहाज़ा ये इस चीज़ को हमें कहाँ पे चेक करना होगा, अल-सिलसिला अल-अहादीस अल-ज़ईफ़ा अल-अल्बानिया में। और 4500 बल्कि 4000 नहीं है, 459 है, और 458 ये यहाँ पे इसका बयान है, तो इसको यहाँ पे इसको चेक कर लेना चाहिए। तो लिहाज़ा हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि जब ज़मीन ज़लज़ले से हिला दी जाएगी, कि ज़मीन जो-सी है ज़लज़ले से मतलब जो थोड़ा ज़लज़ला आएगा, क़यामत का मतलब यही ना तबाह होना, तो हर चीज़ सब तबाह हो रही होगी, और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा-रेज़ा कर दिए जाएँगे, पहाड़ तोड़ दिए जाएँगे, और वो मसले परागंदा गुबार के हो जाएँगे। तो इस तरह से टुकड़े-टुकड़े हो रहे होंगे चीज़ों के, कि जैसे कोई गुबार बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, और वो हवा में उड़ता है, और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। तो अब उसके बाद जो लोगों को जब हाज़िर किया जाना है, तो 3 तरह के ग्रोहों में हाज़िर किया जाना है। बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले, और बाएँ हाथ वाले क्या हाल है, बाएँ हाथ वालों का, और जो आगे वाले हैं, तो वो आगे वाले, यानी जिस तरह से कहा जाता है यमीन जोन से हैं, जो कि पहले लोगों में से हो, साबिकून में से, उनका ज़िक्र किया जा रहा है। तो दाएँ हाथ और बाएँ हाथ का जो-सा है, इसमें जो है दाएँ हाथ में जिनको, यानी कि दाएँ हाथ में उनका नामा-ए-ईमान मिलेगा, जिनके तमाम काम अच्छे हैं, वो कामयाब हैं, वो खुशनसीबी की और खुशबख्ती की अलामत है। और जो दाएँ हाथ के अलावा बाएँ हाथ वाले हैं, जिनको कि मतलब नामा-ए-माल पीछे से उनके बाएँ हाथ में दिया जाएगा, उनका क्या है, वो एक बदबख्ती की अलामत है, लिहाज़ा वो अच्छी चीज़ नहीं है। और जो आगे वाले हैं, वो तो आगे वाले हैं, इससे मुराद ये है मोमिनीन, जो ईमान पहले कबूल करके पहले लोगों में शामिल हो गए, नेकी के कामों में जिन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, और वो पहले जो है वो दर्जा पा गए। तो हमसे पहले भी कितनी मुसलमान एक उम्मत गुज़र चुकी है, और एक हिस्सा गुज़र चुका है, वो साबिकून में ही शामिल हो जाता है। तो हम जब गुज़रेंगे, तो हम भी उन साबिकून में अल्लाह करे कि शामिल हो जाएँ, क्योंकि जो बाद में लोग आएँगे, उनके लिए हम पहले से गुज़रे हुए लोग होंगे। तो वो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किए हुए हैं। तो बात ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है, और नेमतों वाली जन्नतों में है बहुत बड़ा ग्रोह, तो अगले लोगों में से होगा, और थोड़े पिछले लोगों में से। अब जो हमसे पहले लोग गुज़र चुके हैं, बहुत बड़ा ग्रोह, आज हम ये आयत पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्रोह जो-सा है जन्नतों में जाने वाला, उन लोगों में से होगा। और थोड़े से पिछले लोगों में से, तो जो पीछे पीछे जो लोग आ रहे हैं, उनमें भी जो है वो लोग होंगे। तो लिहाज़ा ये कंपैरिज़न करना कि कौन किस में से होगा बड़े ग्रोह का, इसका गिनना नामुमकिन है। कहा जाता है कि अव्वलीन से मुराद, साबिकीन से मुराद ये होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अव्वलीन में जो ये बात यहाँ पे की गई है, यहाँ पे ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक के लोग हैं। आखिरीन से उम्मत मुहम्मदिया के अफ़राद मुराद हैं। मतलब है कि पिछली उम्मतों में साबिकीन का एक बड़ा ग्रोह है, क्योंकि इनका ज़माना भी बहुत लंबा था, इनके हज़ारों अंबिया साबिकीन शामिल हैं। इसके मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया का ज़माना क़यामत तक है, थोड़ा है, उम्रें छोटी हैं। तो लिहाज़ा ये शायद अगर ये ख़्याल किया जाए कि ये उनकी तादाद भी अगर थोड़ी होगी, तो उसके सिलसिले में हदीस देख लेते हैं। हदीस में आता है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नतियों का निस्फ़ होंगे। सुभान अल्लाह! कितनी बड़ी खुशखबरी है। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर और नज़ीर बताया गया था। नज़ीर तो खबर देने वाले भी थे, लेकिन बशीर बशारतें देने वाले। तो उम्मत मुहम्मदिया की उम्र तो छोटी है, लेकिन ये है कि वो जन्नत का आधा हिस्सा होंगे, तो आधी-बादी होगी। तो इसका मतलब है कि
ایکسپیکٹینسی اور وہ جو کہنا چاہیے نا کہ یعنی امید تو اپنے عمل سے لگا کے بھی کرنی ہے، لیکن یہ کہ اپنا عمل اس امید کے بعد بھی کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، دعا بھی ہم مانگیں گے، عمل بھی ہم کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہماری تعداد جو ہے امت محمدیہ کی وہ جنت کا نصف کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کو اس میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ تو کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم جیسے اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے، تو اسی طرح جو باقی لوگ بھی ہیں تو ان سب کے لیے بھی یہ دعا کی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے یہ آیت کے مذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین کو بلا کے تمام امتوں میں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، لیکن جو اگر ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم گہرائی میں نہ بھی جائیں تو صرف اتنے سمجھ لیں کہ جو بات بشارت انہوں نے دے دی ہے تو وہ اس لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو یہ لوگ تو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر اور ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ پہلے بھی جنتوں کا بیان ہے، سبحان اللہ و جل منہ، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ہم تو رفت کریں گے اب حورے اور جگ لے کر کے، اور ایسا جام لے کر کے جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، یعنی کہ دوڑ دوڑ کے کام کرنے والے جو ان کے ورکرز ہوں گے وہ ہمیشہ سے ایک ہی مطلب عمر میں رہیں گے، وہاں پہ عمر جو سی ہے انسان کی بڑھے گی نہیں، انسان بوڑھا نہیں ہوگا، تو لہٰذا جس کی جو عمر ہوگی وہی رہے گی۔ تو یہ جو ورکرز ہوں گے یہ تیزی کے ساتھ کام کرنے والے ینگ ایج میں ہوں گے، لڑکے یا ٹین ایجرز ہوں گے، تو اس ایج میں انسان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، جو کہ بالکل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی۔ اسی وجہ سے انسان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی حالت میں انسان کو جو گیمز اور ان طرف پہ جانا چاہیے، اور تھوڑا ترقی جو سی ہے نا اس لحاظ کی ہونی چاہیے، جو جسمانی لحاظ ہو، تاکہ اپنے جو طاقت اور قوت اور جوش ہے اس کو اچھی جگہ پہ اور ڈسپلن وے میں استعمال کیا جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ ان کی عمر اس طرح کی ہوگی، تو اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اسی ایج میں رہیں گے اور بھاگ بھاگ کے کام کرنے والے ہوں گے۔ اور انسان آج کے دور میں کتنا وہ سے جیسے کہ اپنے ورکرز ہمارے پاس ہیلپرز ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سی ینگ ایج میں ہوں تاکہ بھاگ بھاگ کے کام کرنے والے ہوں، اور جو یہ ورکر جو ہے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ نہ کہے آگے سے، تو جنت میں اس طرح کی چیز وہاں پہ ملے گی، اور ان کے پاس جو وہ ان کا کام کیا ہوگا وہ بھی بیان کر دیا ہے، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے۔ تو جو وہاں پہ جو پینے کو مشروب ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ جس کو پینے کے بعد جو ہے انسان جو ہے اس کی عقل سلامت رہے گی، نہ سر درد بھی نہیں ہوگا، اور ایسے میوے لیے ہو جو ان کی پسند کے ہوں گے، یعنی کہ جو مشروب ہے اس میں ٹاکسک لیول جو سا ہے، ٹاکسیسٹی کا وہ بالکل نہیں ہوگا، ایسیڈک لیول نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے بعد میں انسان کو تکالیف ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی جو شراب ہے اور بعض مشروب ہے ان کی ایسیڈک لیول اس طرح کے ہوتے ہیں جو بعد میں انسان کو تکلیف دیتے ہیں، مطلب مزہ دے دیا، فائدہ دے دیا جو وقتی لحاظ سے تھا جو بھی اس میں کہا جائے، لیکن بعد میں جو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں کا جو مشروب ہوگا اور وہاں پہ جو پینے کی چیزیں ہوگی ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ایسے میوے لیے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے، یعنی کہ جو انسان کھانا پسند کرے گا ویسی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، اور وہاں کی گیدرنگ میں وہی دوبارہ سے حوروں کا تذکرہ ہے جو کہ بھی ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا، جیسے چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہے، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ اعمال جو انسان اچھے کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کو اچھے گھر والے دیے جائیں گے، اچھے دوست دیے جائیں گے، اچھے محفلیں دی جائیں گی۔ اگر بلا شبہ انسان کام میں مصروف ہے دنیا میں، اور اگر وہ تنہا بھی ہے تو وہاں پہ جو جنت میں ہے وہاں پہ تنہائی نہیں اس طرح کی ہوگی، بلکہ اچھائی کے ساتھ لوگ ملیں گے، نہ وہاں پہ کوئی بری بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ تو یہ جو سارا بیان ہے یہ داہنے ہاتھ والوں کا ہے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں تہ بتہ کیلوں میں، انہیں کیلا جنت کا پھل ہے، بیر کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں میں، بکثرت پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہونے والے، نہ روک لیے جائیں گے، اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دیا ہے، اور محبت والیاں اور ہم عمر ہیں، یعنی ایج فیلو ہیں، اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے جم غفیر ہے پہلے لوگوں میں سے، یعنی کہ پہلے سے لوگوں میں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ شامل ہوں گے جو پہلی امتوں میں سے ہیں، یا پہلے جو گزر چکے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کے لوگوں میں سے، یا خود امت محمدیہ کے پہلوں میں سے ہوں گے، بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ایک لفظ عروبہ استعمال کیا گیا ہے خواتین کے لیے، تو اس میں ایک ایسی عورت جو اپنے حسن و جمال اور دیگر ان کی جو خوبیاں ہوں گی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب اس کے اندر وہ جو پائی جائیں گی، اور ہم عمر یعنی سب عورتیں جو اہل جنت کو ملیں گی وہاں پہ ان کے جو زوجین کے طور کے اوپر، تو وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی، اب اس میں کوئی کمپیریزن نہیں کر سکے گا، ہر ایک کو خوبصورتی بھی اسی لیول سے مل رہی ہے، اسی لحاظ سے مطلب عمر بھی اسی لحاظ سے، تقریباً تمام جنتیوں کی جو عمریں ہوں گی وہ آپس میں برابر ہوں گی، ہم عمر ہوں گے سب کے سب، جیسے کہ زیادہ تر حدیث سے بیان کیا گیا کہ سب کے سب 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ اب یہ جو یہ عمر ہے اس میں نہ تو انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا خیال کرتا ہے نہ بہت زیادہ چھوٹا خیال کرتا ہے، اور یہ مناسب ایک مطلب عمر ہے۔ جامع الترمذی کی حدیث 2554 ہے، سوری 45 ہے، اور مطلب ہے کہ خامدوں کی وہ ہم عمر ہوں گی، اور اس میں یہ ہے کہ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی لیا جائے گا۔ تو بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا گرم پانی میں ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ گرم ہوا گرم پانی اور یہ برائی کا تذکرہ، بری چیز بری مہمانداری، یہاں سے جو ہے جہنم کا جو ہے تذکرہ آغاز ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو ہم عمری کے بارے میں یہاں پہ بار بار ذکر کیا گیا ہے، تو ہم عمری کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو ایک انسان کے
نیچر ہوتی ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے ایپٹیچیوڈ ہوتے ہیں، اس کی شخصیت کا رجحان، اس کے شوق، بات چیت کہ اگلا بندہ اس کی بات کو سمجھ سکے، تو ایج گیپ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے جو ایج گیپس ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ایتھنیسٹی ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں لوگوں کے جس جگہوں سے اور ان کی شادیاں آپس میں ہوتی ہیں، اور کسی بھی طریقے سے وہ ہو، تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جس پہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات جو ہے اس کے لائف پارٹنر کو اگر سمجھ نہیں آئی، تو وہ یہ ہے کہ بہت کم مطلب کمپیٹیبلٹی جو ان سی ہوتی ہے وہ جا کر کے ملتی ہے، اور اگر وہ جس بھی لیول پہ اچیو ہو جاتی ہے، چونکہ دنیا یہ ٹیسٹ ہے، تو اس کو اس طرح سے اس رشتے کو مطلب جو ہے غنیمت جان کر کے اس کو اس سطح سے لے کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پرفیکشن عطا کریں گے، تو وہ پرفیکشن جو انسان دنیا میں ڈھونڈتا ہے اور تکلیف کھاتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ پرفیکشن ہمیں جنت میں ملے گی کہ اس کے اندر کمپیٹیبلٹی اور ہر لحاظ سے ایک رشتے کے اندر جو سکھ اور سکون ہوتا ہے اور بات کو سمجھنا اور ایک جیسا دلچسپیاں رکھنا ایک اس طرح سے، تو مطلب لیول آف مائنڈ اور وہ سارا اس طرح سے وائبس کا سب چیزیں وہاں پہ وہ ہوگی۔ تو یہ ہم عمر میں ہونے میں چونکہ ایج گیپ نہیں ہے، تو تمام لوگ جو وہاں پائے جائیں گے وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ بھی سکیں گے اور وہ اس چیز کو جو ہے اس چیز کو یعنی اچھا وقت گزاریں گے۔ اب یہی چیز ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو اکثر اوقات پیچھے اگر ریسرچ کی جائے تو اصل میں اسی وجہ سے جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، یا تو بیک گراؤنڈ کا ڈفرینٹ ہونا یا خاص طور کے اوپر ایج گیپ، اس کی وجہ سے جو دلچسپیاں اور چیزیں وہ تعلق اس طرح کا وہ نہیں لیول آ پاتا، تو یہ جو وائبس ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو یہاں پہ ذکر ہوا تھا گرم پانی گرم ہوا کا دوزخیوں کا، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ بائیں ہاتھ والے ان کو کہا گیا ہے، یہ سیاہ دھوؤں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ سیاہ دھواں کب نکلتا ہے؟ جب کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے بری طریقے سے، اور یہاں جنت سوری دوزخ میں کیا چیز چل رہی ہوگی؟ انسان، اس کا ایندھن انسان ہے، اس کا ایندھن انسان اور جن ہے ایسے جو کہ برائی کے کام کر کے لے کر کے آئے ہیں، لہٰذا وہ یہاں پہ جل رہی ہوں گے۔ تو جب کالا دھواں نکل رہا ہوتا ہے کسی چیز کے جلنے سے تو اس کی اسمیل بھی بری ہے، وہ جگہ کھڑے ہونے کے لیے بھی بری ہے، اس کا سایہ بھی برا ہے، اور یہ کہ وہاں پہ کس قسم کا ماحول ہوگا۔ بے شک یہ لوگ بہت سے اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ دنیا میں ان کو بہت زیادہ نعمتیں دی گئی تھی، بہت زیادہ نرم و نازک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے تھے اور بات کو اللہ کی نہیں مانتے تھے، اور یعنی کہ واپس یہ اب ایک طرح سے الارم ہے بات کے، جو اپنے آپ کو اگر دولت کی وجہ سے کہ کلاسیفائڈ کر دیا جاتا ہے نا، اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کہا جائے یا اس طرح سے، جب بہت زیادہ ناز و نام ملا ہوا ہو اور پھر انسان گناہوں کی بات کرنے لگے، تو یہاں پہ یہ بات کا ذکر ہے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ تو کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تو جس طرح کے سوالات جو خاص طور پہ قریش مکہ بھی کرتے تھے اور پہلے لوگ بھی کر چکے تھے، تو یہاں پہ سورہ الواقعہ میں اس چیز کا دوبارہ ذکر ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ یقیناً سب اگلے پچھلے ضرور جمع کیا جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت، پھر تم اسے پھر تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بلا رہے ہیں کس نام سے کہ گمراہ ہو، یعنی راہ سے ہٹ جانے والے لوگوں، اور جو جس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہو اللہ کے پیغام کو، تو وہاں پہ پھر یہ کھانے کا درخت ملے گا۔ یہ دنیا میں تو تھوہر کا درخت اگر کسی کو کھانے کو کہا جائے، کسی قیدی تک کو ایسا نہیں دیا جاتا، لیکن ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی ناشکری کی انتہا کر دے، اللہ کی جگہ کسی اور کے ساتھ اس کی محبتیں ہوں، تو پھر یہ انعام ہے۔ اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس سے گرم کھولتا پانی پینے والے۔ اب دنیا میں اس چیز کا انسان سوچ لے اور پھر سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت سے بچائے اور اس کو ایک وارننگ سمجھے اور نیکی کے رستے کی طرف آئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گرم پانی اس طرح سے کھولتا پینے والے ہوں گے کہ پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، قیامت کے دن ان کی مہمانی ہے، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو تم مطلب کہ منی تم چپکاتے ہو، کیا تم اس سے انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ یعنی انسان کی پیدائش کی جو ابتدا ہے اس سے بھی انسان کا بننا جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ تو دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں اور وہ اپنے رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہیں، لیکن ان کو اولاد کیوں نہیں پھر ملتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ، ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت کا مقرر کیا جانا جو ہے کہ اس کی موت جو کہ خاتمہ کر دیتی ہے زندگی کا، یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا، یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ ان کی قدرت ہے۔ تو انسان موت کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دے، تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ اللہ تعالیٰ لمحوں میں کسی انسان کو کسی اور جگہ پہ، اتنی انہوں نے کائنات میں دنیایں بنا کے چھوڑی ہوئی ہیں، پلانٹس ہیں، اتنے سورج ہیں، ستارے ہیں، کسی بھی جگہ پہ انسان کو ایک لمحے میں شفٹ کر کے وہاں اس کو پیدا کر سکتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ جو ہے نئے سرے سے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بات کا جو ہمیں پتہ چلا ان کی قدرت کا اظہار۔ تو کیا کوئی انسان ایسے ہیں کہ جو ایسا کر سکیں، یا کوئی جو انسانوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو مقرر کیا ان کے پاس ایسی طاقت ہے؟ تو تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ پیدائش معلوم ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو انسان جس طرح سے پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی دفعہ اس کو زندگی ملتی ہے، تو اس طرح سے انسان کیوں نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اور تم ہی اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ انسان بیج اگر خود سے ڈالے زمین میں
اور सोचे कि अब तो लाज़िम निकलेगा, तो ज़रूरी तो नहीं होता कि हर दफ़ा इंसान जो है कामयाब हो जाता है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह से जिस चीज़ को इजाज़त देते हैं तो वही चीज़ उगती है। तो अगर हम चाहें तो उसे रेज़ा-रेज़ा कर डालें, तो मेहनत के साथ बातें ही बनाते रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया है, बल्कि हम तो बिल्कुल ही महरूम रह गए हैं। अच्छा ये बताओ, जिस पानी को तुम पीते हो उसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम बरसाते हैं? अगर हमारी मंशा हो तो हम इसे कड़वा ज़हर कर दें इस पानी को, फिर तुम हमारी शुक्रगुज़ारी क्यों नहीं करते? तो अल्लाह ताला अभी तक जो पानी देते हैं इंसान को, उसका ज़ायका कितना अच्छा होता है। इंसान गंदगी वाली चीज़ को कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं लेता, कभी भी नहीं पीता। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो पानी है, जितना ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए, अगर इसको अल्लाह ताला गलत इसका ज़ायका कर दे, कड़वा कर दे, तो फिर इंसान क्या करेगा? तो लिहाज़ा क्या करना चाहिए? सवाल कर दिया कि तुम शुक्रगुज़ारी क्यों नहीं करते? तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए इंसान को। अच्छा ज़रा ये भी बताओ कि तुम जो आग सुलगाते हो, उसके दरख़्त को तुमने पैदा किया या हम पैदा करने वाले हैं? यानी आग के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। इसके अलावा भी कुछ जगहों पे कुछ ऐसे दरख्त होते हैं कि वहाँ पे उनको रगड़ के, उनकी टहनियों को रगड़ा जाए तो आपस में आग जौन-सी है वो निकल आती है। तो जैसे कि अरब में 2 दरख्त हैं, मर्ख और अफ़ार। इन दोनों की टहनियाँ लेकर के आपस में रगड़ा जाए तो इससे आग के शरारे निकलते हैं। सॉरी फ्लेम्स नहीं, थोड़ी-थोड़ी सी हल्की सी चिंगारियाँ होती हैं जिससे कि आग जलाई जा सकती है। तो हमने इसे सबब-ए-नसीहत किया है और मुसाफ़िरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया कि अल्लाह ताला ने इतना सोचा कि कोई सफ़र भी कर रहा हो तो उसको कभी ज़रूरत हो आग की, तो अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम रखा। तो कोई है जो इस तरीके से सोच के इंसान के लिए पूरी दुनिया में नेमतें रखे। तो बस अपने बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो। बस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की। तो यहाँ पे सितारों के गिरने की बात की गई है कि देखिए, हम में से अक्सर औक़ात लोग जो हमारे ऊपर आसमान मौजूद है और इसके अंदर ये जो ख़ला भी है, इसके अंदर जितने सितारे और सियारे और सूरज और इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला उन्हीं में से एक मिसाल पेश कर रहे हैं, सितारे के गिरने की कसम। यानी जहाँ पे समझ लें कि ऐसे बात की गई है कि जहाँ से सितारा जौन-सा है आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, तो बाज़ जगहों पे ये इस चीज़ को अगर स्पेस साइंसेज़ में देखा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इर्द-गिर्द के जो भी सितारे और सियारे होते हैं उसके अंदर जा गिरते हैं। तो इंसान अभी तक ये पता नहीं चला सका कि ये जो ब्लैक होल्स हैं, अंधेरी सी जगह वो जहाँ बनी हुई होती है, जहाँ पे वो चीज़ गिरती है, तो उसके बाद वो सितारे और सियारे की एनर्जी को अगर एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है या टूट-फूट हो जाती है, या अंदर ही कोई ऐसी डायमेंशन है जहाँ पे वो चीज़ कायम रहती है। तो चूँकि उसके अंदर जो चीज़ अभी तक गई है वो उसकी मैग्नेटिक फ़ोर्स ऐसी होती है कि वो वापस उसमें से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल ऐसी जगह कायनात में पाई गई हैं जिनको ब्लैक होल्स कहा जाता है, और वहाँ पे सितारे गिरते हैं। तो देखिए, अल्लाह ने 1400 साल से ज़ायद किताब के अंदर ये कसम खाई है उस कौम के सामने जिनको कि स्पेस साइंसेज़ की अलिफ बे पे भी नहीं पता थी। तो ये कुरान इसलिए आखिर अब वक़्त तक आने वाले लोगों के लिए किताबें हैं कि जो सवाल किया जाता है और जो खबर दी जाती है वो इतने 100 साल पहले, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा भी क्या किसी का कलाम है? और अगर तुम्हें इल्म हो तो तुम बहुत बड़ी कसम है ये, कि बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है। तो अगर इंसान इस चीज़ को जान सके तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ये बात यहाँ पे बयान की है, ये अल्लाह का कलाम है और बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला है इसीलिए, जो एक महफूज़ किताब में दर्ज है, जिसे सिर्फ़ पाक लोग ही छू सकते हैं। तो ये है कि यह जो कुरान पाक है उसको आसमानों पर फ़रिश्तों के अलावा किसी भी रसाई कुरान तक नहीं है। और ये आयत उस तरदीद में थी कि जो मुशरिकीन कहते थे कि कुरान शयातीन लेकर के उतरते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये शैतानों का काम नहीं है, शैतान नापाक है और कुरान पाक है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ यहाँ पे बयान कर दी। और इसके अलावा भी ये आयत में इसी को इसलिए कहा गया कि कुरान को बेवुज़ू छूना जायज़ नहीं है, लेकिन ये इस्तिदलाल इस तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसमें छूने ना छूने का हुक्म नहीं बताया गया। अलबत्ता ये बताया गया है कि पाक मखलूक जौन-सी है इस तरफ आती है, और इसकी इसकी इस बात की तरफ इशारा है, जैसे हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने फरमाया है कि इसके अंदर छूने का बयान नहीं है, और ये नफ़ी इस लिहाज से नहीं की जा रही, बल्कि ये सिर्फ़ एक बात की खबर दी जा रही है कि पाक मखलूक जौन-सी है कुरान पाक के गिर्द जमा होती है और कुरान को वही छू सकती है। शयातीन का इस तरफ आने का जो है रास्ता बंद है। तो ये चीज़ जो है अल-बिदाया में जौन-सी है 475 में बयान है इसकी तफ़सील में, और इसके बाद अलावा नील औल अवतार जो है 267 267 में है। इसी तरह मुता इमाम मालिक के अंदर ये बयान मौजूद है 191 की रिवायत में। तो लिहाज़ा जो है यहाँ पे जो चीज़ बयान की जा रही है, वो जिसके मुख्तलिफ जवाब के ज़रिए अल्लाह ताला ने एक ही आयत से इसको बयान कर दिया। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ है, यानी कि उस बात की नफ़ी होगी जो कुफ़ारे मक्का कहते थे। बस क्या तुम इस बात को सरसरी और मामूली समझ रहे हो? जो अल्लाह ताला की शान को ना समझे, तो वो कुरान पाक की शान को कैसे समझे? उसकी मतलब शान और उसकी जो कहना चाहिए कि डायनामिक्स है, उसको कैसे कोई पाएगा? तो लिहाज़ा ये यहाँ पे जो है इस चीज़ को जिस तरह से बयान किया जा रहा है, और ये एक जो पहले बात बयान की गई है, जैसे कि मोमिन जो होता है वो किस हालत में मोमिन हो कि कुरान पाक को छूने की जो बात, तो और उसके ऊपर जो काफ़ी लंबी बहस मौजूद है। तो इसके बारे में जो है वो ये कि बाज़ जगहों पे जैसे कहा जाता है कि इंसान की कुछ ऐसी हालात हों कि वज़ू नहीं अगर कायम, तो उसकी जो अरबी है उसको हाथ ना लगाया जाए, और अलबत्ता जो है कुरान पाक जो है वो इस लिहाज से मतलब उनके लिए दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन में जबकि वो अपने मखसूस दिनों में हों या कुछ ऐसी बीमारी के हालात में हों कि जब वो वज़ू नहीं कर सकती, तो फिर उनका कुरान पढ़ना का तो ये बात है कि ज़बानी कुरान पढ़ना तो दुरुस्त है, और क्योंकि ऐसी किसी भी बात कोई हदीस से मना नहीं किया गया ना कुरान पाक को पढ़ना। और इसी तरीके से जो बाज़ ख़ुसूसी हालतें हैं उसमें कुरान पाक का पढ़ना ममनू है, जैसे कि किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हो और इसके बारे में अलबत्ता एक कोई हुस्न रिवायत मौजूद है, और ये तमाम जो-सी बातें हैं ये सुनन नबी दाऊद हदीस 229 के अंदर जो है वो दर्ज हैं। तो अलबत्ता बावज़ू होकर कुरान
قرآن پڑھنے اور چھونے کی فضیلت جو ان سے ہے نا وہ سب پہ اعلیٰ ہے. تو لہٰذا قرآن کو جو ہے ہاتھ لگانا اور کسی البتہ ایک حدیث میں جس طرح سے مومن کی حالت کے بارے میں بیان ہے کہ جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کفر و شرک کی جو نجاست ہوتی ہے نا وہ ایک علیحدہ گندگی ہے جو کہ شیاطین کے اندر ہوتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنے ایمان کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، جس کی تائید حدیث میں آئی ہے. وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. صحیح البخاری کی حدیث ہے 283، صحیح مسلم کی حدیث ہے 371، اور اسی طریقے سے سلسلہ الترمذی کی حدیث ہے 121، سنن النسائی کی حدیث ہے 270، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 230، سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے 535. پوری لمبی فہرست ہے جس میں نفی کی گئی ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر کفر و شرک کی ناپاکی نہیں ہے، البتہ ایک جو جس کے اوپر غسل بھی فرض ہے تو وہ بھی اس کے مقابلے میں پاک ہے. تو لہٰذا یہ جو بیان احکامات ہیں تو اس میں تقریم کا جو احکام ہے اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان وضو کر کے قرآن پاک کو ہاتھ لگائے، اگر مطلب کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وضو کر کے ہاتھ لگائیں. تو آگے چلتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بات کو سرسری اور معمولی سمجھو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے نہ مانتے پھرو، بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے، یعنی کہ انسان کی جان نکلنے لگے اور کی حالت تک پہنچی ہوئی ہو، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اس شخص کی حالت کو. ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تو لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں، یعنی کہ تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یہ بات جھوٹی ہے، تو پھر اس قول میں سچو ہو تو اس روح کو لوٹاؤ. اللہ کا تو یہ سسٹم ہے. اللہ نے تو بتایا کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر اللہ تو انسان تو اللہ کا زیر فرمان ہوا، اللہ تو کسی کے زیر فرمان نہ ہوئے نا. تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام سسٹم کے اندر ہی رہنے والی مخلوق ہے. اس سسٹم سے باہر، اس زمین سے باہر، اتنی سہولیات سے باہر کسی اور سیارے پہ بھی گزارا نہیں، یہاں سے باہر چلے جانا بھی ممکن نہیں ہے اسپیس میں. تو پھر انسان کس چیز کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ ایمفسائز کرے، اتنا زیادہ زور دے کہ اپنی مرضی اس نے کرنی ہے. تو اس قول میں اگر سچے ہو تو اس روح کو لوٹاؤ. بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا تو اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی تو اس کے لیے انعام ہوگا. اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے، یعنی رائٹ ہینڈڈ لوگ جو ہوں گے ان کے اوپر اللہ نے سلام کیا، اللہ منہ منہ، اور یہ کہ ان کو کامیابی ملے گی. لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، یعنی کہ جو انکار کرتے ہیں، تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے مہمانی ہے اور وہ دوزخ میں جانا ہے. تو اس سے پھر انسان دوزخ میں جائے گا، تو کیونکہ اس نے اللہ کی بات مانی. یہ خبر سراسر حق اور قطعا یقینی ہے، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی نام کی تسبیح کا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو یہی کہا ہے، جو پیغام دیا کہ اللہ کے نام کی تسبیح کی جانی چاہیے. کہ انسان کو کامیاب کروانا کس کی ذات ہوگی، کون سی ذات کی وجہ سے انسان کامیاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ہی تو یہ کتاب دی ہے. تو لہٰذا اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. یہاں پہ ہماری سورہ الواقعہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ الحدید جو ہے وہ آگے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحدید جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور اس کے 4 رکوع ہیں اور اس کی 29 آیات ہیں. آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو وہ زبردست حکمت ہے. تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف کلمات سے ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ یا الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ. اور کلمات طرح طرح کے ہیں، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ تو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صحیح البخاری کی حدیث ہے 7563 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2694. اور جو فجر کی نماز کے ساتھ جو ایک تسبیح بہت زیادہ احادیث میں مقبولیت کے لحاظ سے آتی ہے، جو کہ رزق کے ساتھ بھی جس کا کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور رزق سے مراد ابھی یہ صرف اس کا ایک پوائنٹ ہے، یعنی رزق سے مراد دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی دنیا اور آخرت میں، وہ تمام اس میں کور ہوتی ہیں. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. اور کچھ جو ان سے ہیں علماء نے ان کو جو ہے 2 سنت جو پڑھی جاتی ہیں فجر نماز کی، فرض نماز سے پہلے اور ان دونوں کے درمیان میں اس کو پڑھنے کو کہا گیا. تو بہرحال اس کو فجر کے ٹائم پہ پڑھا جا سکتا ہے. تو وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. اور اس کی بھی ورژنز ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح سے حدیث میں بیان ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جو ہوتی ہیں ان کے ناموں کو پکارنا وہ بھی تسبیح میں شامل ہے. اور چاہے وہ کچھ دعائیں ہوں جو قرآن پاک میں مذکور ہوں، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی دعا کو اس طرح سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو وہ تا قیامت اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکلتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو ہم نے پڑھا ہے. تو لہٰذا جو آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے. تو جس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی شامل ہے، ان کی تعریف شامل ہے، الحمد جو ہے کی جا رہی ہے، تو سورہ فاتحہ میں بھی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں تسبیحات کے درجے پہ چلی جائیں گی. تو ترجمہ کی طرف دیکھتے ہیں. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، ہر چیز پر قادر ہے. وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلے پیدا ہوئے تھے، اور بعد میں جب تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی، قیامت یعنی آئے گی، تو پیچھے کون باقی رہے گا؟ اللہ، وہ یا حی یا قیوم. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جب ہم یہ لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ نام کیا ہے یا حی یا قیوم، تو اس کا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور یہ کب تک زندہ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں پتہ، اور کب سے زندہ ہے اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں پتہ. اور اسی طریقے سے قیوم
وہ قائم و دائم ہے، اور ان کو قائم رہنا ہے، یعنی ان کو موت نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا قائم دائم رہنا، ان کا زندگی پہ رہنا جو ہے، مطلب زندہ رہنا جو ہے، وہ کب سے ہے کب تک ہے، اس کی کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں پتہ، انفینٹی میں یہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ویسے تو اللہ تعالیٰ مطلب اپنی جسمانی لحاظ سے بھی ظاہر ہوں گے، جب وہ چاہیں گے، وہ جنت میں ہے، اس کو فوز عظیم کہا گیا ہے، فضل کبیر بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو، اور اللہ تعالیٰ ملاقات جس سے چاہیں گے جنت میں کریں گے، اور اس کو ایک بہت بڑا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے خاص طور کے اوپر کیٹیگری ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے مشتاق ہیں، یعنی کہ وہ شوق رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ جیسے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے اپنی قدرت کے جو مناظر ہیں ان کی وجہ سے ظاہر ہیں، ان کی صفات کی وجہ سے ظاہر ہیں، جو جگہ جگہ دنیا میں ہمیں اپنے اندر رائٹ اینڈ لیفٹ سامنے سب کچھ نظر آتی ہیں، اور وہ چھپے ہوئے بھی وہی ہیں، وہی مخفی ہے، یعنی ان کی فزیکل پراپرٹیز جو سی ہیں، یعنی کہ وہ جو جیسے ہم جسمانی لحاظ سے دوسرے انسانوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح سے مخفی ہیں، چھپے ہوئے، یہ بھی ایک ٹیسٹ کا حصہ ہے، اس دنیا کے ٹیسٹ کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے کون ڈرتا ہے، کون محبت کرتا ہے، کون ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے، کون ان کی طرف آتا ہے، اور دنیا کی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے ٹیمپٹیشن سے ان کی محبت کی خاطر کون بچتا ہے، بیکاز یہاں پہ جو چیزیں ہیں انہوں نے تو تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے، اور جو آفٹر لائف میں ملیں گی، بعد میں ملیں گی، ان کے لیے ہم اگر لفظ انگلش میں تو ہم بڑے آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں انفینٹی، تو وہ یہ ہمیشگی کے لیے، اور جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی اور اس کا ٹائم ڈیوریشن نہیں پتہ چلایا جا سکتا، تو وہ پازیٹیو انفینٹی میں سے لے کے نیگیٹو انفینٹی، مطلب کہ شروع سے پہلے اور شروع سے بعد تک کی بھی وہ انتہا ہو جاتی ہے، اور اس کو ناپا نہیں جا سکتا، تو اس ٹائم کو جو ہے انسان اپنی حساب کتاب میں اس کو لکھ نہیں سکتا، تو یہ اس طرح سے ہے، تو یہی تو ایمان بالغیب کا حصہ ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں، اور پھر یہ بھی جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا ان کے اندر، تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ علیم بھی ہیں، اور یہاں پہ علیم ان کا ہونا صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی علم رکھتے ہیں، وہ ہر شے کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ دیکھیے وہ ہوا بکل شیء علیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ پہلے جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں جن کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو آگے مستقبل میں آئیں گی ان کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس مستقبل کو، وہ جو مستقبل کو قیامت تباہ کر دے گی، اور پھر اس کے بعد ایک اور مستقبل آئے گا، یعنی جو اس قیامت تک کا مستقبل ہے، وقت ہے، وہ بھی ہمارے لیے مستقبل ہے، اس تک کی چیز، اور اس کے بعد جو روز محشر سے سفر سٹارٹ ہوگا، اس کے آگے تک جو سلسلہ چلنا ہے وہ بھی ایک مستقبل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، باہر ہے، ہوا میں، پانی میں، سب کچھ دلوں کے اندر ہے، ہر مخلوق کے دل اور دماغ میں ہے، ان کی نظریں کدھر دیکھ رہی ہیں، سرولنس صرف کیمروں سے ہی نہیں ہے، صرف فرشتوں کو بھیج کر کے ہی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے، خود انسان کی اپنی کھال، اپنے اعضاء، اپنی چیزیں، سب چیزیں نوٹ بھی کر رہی ہیں، ایویڈنس وہاں بھی بن رہی ہے زمین پہ، جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا کہ آثارہما، تو اپنے آثار کو، جسم کے آثار کو زمین میں جگہ جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، نہ صرف ہماری کہنا چاہیے الیکٹرک ہمارا سارا سگنل جو سا ہے وہ ایبزارب ہوتا ہے اس جگہ پہ، وہاں پہ وائبس، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ڈیڈ سیلز، ہمارے پرنٹس جو سے ہیں، فنگر پرنٹس ہوں، فٹ پرنٹس ہوں، ہماری ڈی این اے کے سارے ثبوت اس جگہ پہ رہ جاتے ہیں، اور وہ جگہ گواہی دیں گی، وہ پورا سین وہاں کریٹ کر کے دکھایا جائے گا، ایکچوئل فیبریکیٹڈ نہیں، تو وٹنس جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے وہ باکمال ہے، تو لہٰذا ہر چیز کو بخوبی طریقے سے جاننے والے، اور سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تو جب کسی ایسے دوست سے دوستی ہو جائے جس کے پاس ایسی سپر پاورز ہوں، اور جو کسی اور کے پاس نہ ہو، تو انسان کے دل میں کتنا اطمینان اتر آتا ہے کہ وہ ضائع نہیں جائے گا، اس نے جس پہ بھروسہ کیا ہے تو وہ کیا ہے، سب سے زیادہ کسی پہ بھی توکل کرنے والوں کی توکل سے بھی بہتر ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اور اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی آتا ہے، اور توکل اللہ کے اوپر کرنے کے بھی جتنے اور مزید کلمات ہیں اسی طریقے سے اس میں آتا ہے، تو توکل اللہ جو ہے وہ اس چیز کو ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ صفات رکھنے والے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا، ہمیں ابھی تک اپنی پیدائش اور کیسے مٹی سے بنا کے پھر دوبارہ یہ جو گوشت پوشت والا سلسلہ ہے، جو زمین پہ جو دنیا میں انسان کی پیدائش چل رہی ہے، اس کو سمجھنے میں ابھی انسان کو وقت درکار ہے، ابھی تو ایک صرف ڈی این اے کوڈ کو ڈیکوڈ اگر کرنے کی کہا گیا ہے کہ جی کر لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان جس سسٹم کے تحت پیدا ہو رہے ہیں، اور تمام سسٹم انسان کے اپنے اندر جو چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا مکمل، اس طرح کا انسان بنانا، مخلوق بنانا، انسان تو صرف میرا خیال ہے سوچ ہی سکتا ہے، اور یہ صرف اس کو مطلب ویسے ہی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا مختلف جگہوں پہ کہا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے وہ انسان کو بنانے سے بھی بڑی چیز ہے، تو جب یہ باتیں کوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے سے دماغ سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، یہ لیول ہیں آسمانوں کے، تو ان کو وہ بنایا، اور زمین کو 6 دن کے اندر بنا دیا، اب یہ جو 6 دن ہے یہ ہمارے 6 دن نہیں ہے، دنیا کے 6 دن نہیں ہے، یہ 6 دن وہ 6 دن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور جو فرشتے جس ٹائم سپین کے اندر چلتے ہیں، اس وقت کی تقسیم اور ٹائم زون کے اندر وہ کام کرتے ہیں، تو آسمان کا جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں پر جو ایک دن ہے وہ ہمارے ہاں کا 1000 سال کے برابر بھی ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر تو 10,000 سال کے برابر تک بھی، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس ایک دن کو سمجھنا، وہ کتنا ٹائم لگا ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہوگا، ہم اللہ کے عرش کو بھی نہیں جانتے وہ کیسی چیز ہے، تو البتہ جو احادیث میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، تو عرش کے مفہوم اور اس طریقے سے جس طرح سے بیان کیے جائیں گے تو ہم اس کو اسی طرح سے لیں گے،
अल्लाह ताला के अर्श का तज़किरा जौन-सा है वो सूरह अल-अराफ, सूरह यूनुस, सूरह सजदा में भी ये बात जो है इसी तरीके से बयान हुई है। वो खूब जानते हैं कि वो जिस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और कुछ चढ़ के इसमें जाए और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। ये आयत शुरू से लेके आखिर तक इंसान को उस हकीकत से पता चला देती है कि इंसान छुप के कुछ भी नहीं कर सकता। ज़मीन के अंदर आज तक कितने चीज़ें गई होंगी, इंसान दफ़न हुए होंगे, जानवर, कितने बीज गए, क्या कुछ हुआ और किस तरह से वो ज़मीन के ऊपर कौमें गुज़री, कैसी तहज़ीबें ज़मीन के अंदर चली गईं। ये तमाम चीज़ें जो ज़मीन के अंदर गईं, अल्लाह को एक-एक की मतलब उनकी हिस्ट्री का, उन लोगों की चीज़ों का सबका डेटा उनके पास है। अब जो ज़मीन से बाहर है उसका डेटा और हवा में और आसमानों पे जो कुछ आ जा रहे हैं, अल्लाह को हर एक चीज़ की खबर है। अब यहाँ पे रुक के सोचें, हमारा काम तो ज़मीन तक है, हम ज़मीन पे रहने वाली मखलूक हैं। हम में से सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना एज़ाज़ हासिल हुआ और बाकी तमाम अंबिया की निस्बत भी जो उनको एज़ाज़ हासिल हुआ, तमाम इंसानों में बल्कि कहना चाहिए एज़ाज़ हासिल हुआ कि उनको सफ़रे मेराज मिला और वो अर्शों पे अल्लाह ताला से के पास जहाँ तक अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी मतलब पहले आसमान तक वहाँ पे मिलने के लिए उनको गए और सिदरतुल मुंतहा के पास गए और जहाँ पे जैसे कि कुरान पाक में सफ़रे मेराज का ज़िक्र है। बाकी किसी और इंसान को ये शर्फ़ अभी तक हासिल नहीं हुआ और ना ही इंसानों को पता है कि ये जो आसमान है वो कैसे-कैसे हर आसमान पे बाकी जगहों पे क्या है और अल्लाह के अर्श जो है वहाँ तक का इलाका कैसा है। और दूसरी बात ये कि हम ज़्यादातर ज़मीन की चीज़ों की बातों को समझ सकते हैं क्योंकि वो हमें जो नज़र आ रहा है जितना हमारी समझ और इल्म है। लेकिन जो आसमानों में उतर रहा है, चढ़ रहा है, जो बात इस आयत में हुई है, तो ह एक दूसरी मखलूक जिसके लिए कुरान ये नाज़िल हुआ है, वो एक ज़माने तक या वो अभी भी आसमानों तक जाने की सलाहियतें रखते हैं, इन्हीं जिन्नात। लेकिन उनका दाखिला वहाँ पे बंद है और अगर वो कोई चोर रास्तों से भी जाने की कोशिश करें, तो भी वहाँ पे गार्ड्स मुकर्रर हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला जैसे-जैसे हमारे साथ मुखातिब हैं, वैसे उनके साथ भी मुखातिब हैं कि हर जगह के ऊपर अल्लाह ताला की सर्विलेंस है। तो अल्लाह को पता है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, लिहाज़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ पे भी इंसान होता है या बाकी मखलूक़ात होती हैं, अल्लाह ताला उनके साथ होते हैं और देख रहे होते हैं कि कौन क्या कह रहा है। अगर ये आयत को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, जैसे कि आयतुल कुर्सी है, तो इंसान अपने काम, अमाल और कुछ भी करने से पहले अपने आप को दुरुस्त रखे क्योंकि उसको यही पता चलेगा कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। अगर ये चीज़ अच्छी तरीके से सॉलिड हो जाए इंसान के अंदर। तो अमाल ठीक हो जाएँ। ये आसमानों की और ज़मीन की बादशाही उसी की है और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। वही रात को दिन में लेकर जाता है, वही दिन को रात में दाखिल कर देता है, हर सीनों के भेदों का वो पूरा आलिम है। अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान ले आओ, इस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। यानी इंसान के माल में कुछ ऐसा हिस्सा होता है अल्लाह ने मुकर्रर किया है जो किसी और का है। अल्लाह बेहतर जानते हैं किसका है। क्योंकि जैसे हम ज़कात की अदायगी करने आते हैं तो बाज़ जगहों पे हमें पता होता है कुछ जगहों पे हमने देना है लेकिन कुछ जगहों के ऊपर हम ऐसे मतलब अल्लाह ताला के बंदे खुद राब्ता करते हैं या इंसान को पता चल जाता है। तो इंसान चाहता है कि क्योंकि अल्लाह ने उनका हिस्सा मुकर्रर कर रखा हुआ है तो उसमें से देना उनको उनको अदा करना तो अल्लाह को पता होता है कि किसका हिस्सा जौन-सा है हमारे माल के अंदर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया होता है, इसमें इंसान की कोई बड़ाई नहीं होती। तो ये अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है, लिहाज़ा उसको हमें अच्छे तरीके से कैसे देना है। बस तुम में से जो ईमान लाए और खैरात करे, इन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते? हालाँकि वो खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला की सबके लिए आयत थी और उस वक़्त जब उतर रही थी तो कुरैश मक्का जो उनको मुखातिब किया जा रहा था और अहले किताब को भी, तो कि रसूल का क्या मुकाम होता है, तो अहले किताब को तो ज़्यादा पता होना चाहिए था। तो अगर तुम मोमिन हो तो तुमसे मज़बूत अहद व पैमान भी ले चुके हैं। और जो अपने आप को कहें कि हमने नबी के इस पर बैत ली है और ईमान ला करके बैत ली है, तो फिर उनकी बात पे पूरा-पूरा अमल किया जाएगा। इब्न कसीर अल्लाह उन पर रहम करें, उन्होंने अख़ज़ा का फ़ाइल रसूल को बनाया है। इससे मुराद वो बैत ली है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से लिया करते थे कि खुशी और नाखुशी, हर हालत में समा व अताअत करनी है और इमाम इब्न जुरैर के नज़दीक इसका फ़ाइल अल्लाह है। इससे मुराद वो है जो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से उस वक़्त लिया था, जब उन्हें आदम की पुश से अलैहिस्सलाम की पुश से निकाला था, जो अहद अलस्त कहलाता है, जिसका ज़िक्र सूरह अल-अराफ में 172वीं आयत में किया गया है। तो बहरहाल जो भी वादा हो, अल्लाह से हो या रसूल से हो, वादा तो एक ही है, अल्लाह की अताअत और रसूल से जब होगा तो फिर रसूल की अताअत भी है। जो अल्लाह से उस वक़्त हुआ तो उस वक़्त अल्लाह ने अपना भी ज़िक्र किया था, अपने रब का होने का पूछा था और साथ ही में जो है ये बात भी बयान कर दी थी कि वो अपने रसूलों को भेजेंगे, चुने हुए बंदों को भेजेंगे और उनकी पैरवी करनी है। तो दोनों मकाम के ऊपर ये दोनों हस्तियाँ यानी कि इंसानों के रहनुमा और सब मखलूक़ात के रहनुमा की हमें पैरवी करनी है। तो ये मज़बूत अहद व पैमान लिया जा चुका है। अब इसके बाद अगर कोई ये कहे कि जी दुनिया में दुनिया हासिल करने के लिए जो एक अजीब-सी बातें चलाई जाती हैं कि जी शैतान के साथ वो अहद व पैमान कर लिया, फलाँ से किसी ग्रोह से अहद व पैमान कर लिया और वो दुनियावी ज़िंदगी हासिल करने के लिए, तरक्की के लिए। तो एक वादे के ऊपर दूसरा वादा कैसे किया जा सकता है? जब एक इंसान अपने आप को मुकम्मल किसी जगह पे डेडिकेट कर चुका है, तो वो वादे का तकाज़ा ये है कि हेड टू टो आप उस मुआहदे के अंदर हैं, तो आप अपनी दोबारा और अपनी सोल जौन-सी है, आप अल्लाह के आगे अपने आप को जो है अपनी जानों का सौदा कर चुके हैं। देखिए ये टर्मिनोलॉजी अल्लाह को पता था कि ऐसा एक दौर आएगा कि जब लोग धड़ाधड़ शैतान को अपनी जो है रूह को बेचने का उनका एक टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात कुरान पाक में 1400 साल से भी पहले बयान कर दी गई थी कि मोमिनों ने अपनी जान का सौदा अल्लाह से कर लिया है कि अल्लाह की बात माननी है। तो फिर पीछे क्या रह गया?
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عہد کا ذکر کیا ہے. یہ بار بار عہد کا ذکر ایسے نہیں آ رہا کہ ہمیں شاید یاد کرانے کے لیے آ رہا ہے، وہ اچھا ہم نے کیا تھا ہمیں تو یاد نہیں آ رہا. یہ الفاظ اس لیے آ رہے ہیں کہ دجال کے زمانے میں یہ چیز ایک وبا کی طرح پھیل جائے گی کہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو میڈیا پہ کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے تو میڈیا پہ حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو اور اپنی روحوں کو بیچیں گے، اپنی آنکھ کو بیچیں گے، اور دنیا کے ذرا سے مال کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا یاد کرا رہے کہ تم سے تو مضبوط عہدوں پہ مال لیا جا چکا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں. لیکن تم پر اللہ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان اور زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. جن کے پاس اتنا سب کچھ ہے، جو وراثت میں انسان کو خلیفہ بنا سکتے ہیں، تو اگر اللہ جس کے ہو جائیں گے تو کیا دنیا اور آسمان کائنات کی تمام چیزیں نہیں انسان کی ہو جائیں گی؟ جس میں سے جو چاہے اس میں سے لے سکتا ہے. تو جو اس راز کو پا جاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ جو تھوڑا سا مال تنگی میں، ترشی میں، آسائش میں انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ ایک حصہ ہے. سارا مال تو دینے کو تو اللہ نے کہا بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، یعنی دونوں باتیں پوری کی، مال بھی دیا اللہ کی راہ میں اور اپنی جانیں بھی پیش کر دی. مطلب اب یہ اور بات ہے کہ اس جان پیش کرنے میں وہ شہید ہوئے یا غازی. یہ دونوں باتیں پروڈکٹ ہیں اس عمل کی کہ وہ قتال مطلب وہ جہاد میں شامل ہوئے جس میں جان اور مال دونوں کے ساتھ شامل ہوا جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ دوسرے کے برابر نہیں ہے. ایسے لوگ جنہوں نے یہ عمل کیے ہوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے جنہوں نے اپنا مال بھی دیا تھا، اپنی جانوں کو بھی پیش کیا تھا، یعنی خود بھی گئے تھے جہاد کے لیے. ان میں سے کچھ تو شہید بھی ہو گئے تھے، کچھ غازی بن کے لوٹے تھے، مال غنیمت لے کے لوٹے تھے. تو بات یہ ہے، اور کچھ جگہوں پہ کچھ نے صرف جو سا ہے جو ان کی زندگیوں میں جو چیز بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے صرف مال زیادہ دیا، اور اگر جہاد میں شرکت نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے تو بات یہ ہے، اور یہ کچھ نے صرف جہاد میں شرکت کی اور مال نہیں دے پائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات کا یہاں پہ ذکر کیا. تو اس کیٹیگری میں جو وہ تمام لوگ اس طرح سے آ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو جس جگہ کی نیکی کا کام کرتا ہے، جہاں پہ لوگوں نے یہ بالکل کچھ نہیں کیا، ان دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا، تو جس نے نہیں کیا وہ کیسے ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ دوسروں کے برابر نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کی. جب وقت ہوتا ہے ضرورت کا، اس وقت اللہ کی جب پکار ہوتی ہے کہ اب لگایا جائے مال اور اب آئے جہاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کر دی کہ وقت کے اوپر جنہوں نے سارا کام کر لیا تھا، تو جنہوں نے اس جہاد کے بعد کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا اور جہاد کیے، تو اس وقت جو ہے ان کا جو درجہ ہے جنہوں نے پہلے کیا تھا ان کے برابر نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض، پھر اللہ اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے؟ تو افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ سب کچھ تو اللہ کا ہی ہے، ہم خود اللہ کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض حسنہ دیں. ایسا قرض کے ایسی جگہ پہ حسن جو لفظ آتا ہے نا احسان والا، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھلائی کا کام وہاں پہ ہو رہا ہو جہاں سے آپ کو کچھ بھی واپس ملنے کی امید نہ ہو، وہاں سے آپ کو کبھی کسی نے آپ کے اوپر احسان بھی نہیں کیا، حسن سلوک بھی وہاں سے نہیں ہوا. تو یہ قرض حسنہ جو سا ہے اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں. اور یہ اللہ کی راہ میں جب دیا جائے گا تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ انسان نے کسی انسان کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ نیکی کی، یہ اللہ کے ساتھ کی گئی ہے. تو اللہ کو ان کی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ نے ان کا کام کہا ہے، تو یہ اللہ کی خاطر جب کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ وہ قرض حسنہ کہلائے گا. اللہ اس سے کے لیے بڑھاتا چلا جائے گا، اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے گا. قیامت کے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی اور بہت بڑا وعدہ کیا ہے. تو قرض حسنہ جو ہے اس کے بڑے سارے مطلب مصارف ہیں، اس کی بڑی بڑی شکلیں ہیں. صدقہ اور خیرات اس میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے بہت سارے درجے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا درجہ ہے جس میں جس کے پاس جتنا ہے اس میں کرنا چاہیے. اور رمضان کے اس مہینے میں تو لازم طور پہ کرنا چاہیے. قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. جب اندھیرے چیز جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آج کے زمانے میں تو ہمارے پاس ٹارچ ہوتی ہیں جو کہ جن کی لائٹ فرق لائٹ ہے، مطلب جو کہ ہوا سے بجھ نہیں سکتی. پہلے زمانے میں لوگ مشعل جلاتے تھے یا لالٹین یا کچھ، تو وہ ہوا سے بجھ سکتی تھی. اب ہمارے پاس موبائل کی لائٹ بھی ہے، اور اسی طریقے سے آنے والے وقت میں اور قسم کی چیزیں بھی ایجاد ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب قبر سے دوبارہ لوگ زندہ کیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور، کیونکہ اس کو تو بالکل اندھیری سی جگہ سے وہ نکل کے آئیں گے، اور جس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ نور کی وجہ سے دیکھیں گے، اور وہ نور ان کے اندر وہ جو اعمال کیے تھے ان کی وجہ سے ان کی دہنی سائڈ پہ مطلب ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہوگا، اور وہ اس روشنی میں دیکھتے ہوئے چلیں گے. تو یہ وہ منظر ہے. آج تو میں جنتوں کی خوشخبری ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ کی رہائش ہے. یہ ہے بڑی کامیابی. سبحان اللہ و جل منہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے. تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ دوڑے دوڑے اس طرف جا رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں میدان حشر کی جانب یا میدان حشر سے آگے پل صراط کی طرف، تو وہ سب کچھ اگر اندھیرے میں ہے تو ان کو کیا چیز ان کو دکھائی رستہ دکھائے گی؟ ان کا نور. اور ساتھ میں کوئی شاید پکارنے والا یا اس طریقے سے ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوگا اور ان کو بک اپ کر رہا ہوگا کہ وہ سفر کر کے وہاں تک، کیونکہ جنت تک سب نے پیدل سفر کر کے جانا ہے اپنے اعمال کے مطابق، چل کے، دوڑ کے، بھاگ کے یا تیزی کے ساتھ. تو یہ اس طرح سے ہے. تو اب یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو چل رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ خوشخبری بتا دی جا رہی ہے. اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. تو جب دنیا میں منافقت کرتے تھے، صحیح معنوں میں دین پہ نہیں چلتے تھے اپنے دل و جان سے، اور دل میں کچھ اور اوپر ظاہر کچھ ہوتا تھا، تو پھر یہ ان کے پاس نور نہیں ہوگا. تو وہ دوسروں کی روشنی میں چلنے کی کوشش کریں گے اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ روکے جائیں گے جگہ جگہ پہ. اور کیونکہ ان کے پاس اپنا روشنی اور نور نہیں ہوگا، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم پیچھے لوٹ جاؤ. یعنی وہ جب ان سے کہیں گے کہ تھوڑی دیر ہمارا ویٹ کرو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ اس روشنی میں چلیں، تو انہیں کہا جائے گا واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کے اپنی روشنی تلاش کرو. اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ جو
پیچھے جانے کی بات ہے نا، یہ کوئی پیچھے اس وقت مڑ کے پیچھے دیکھنے والی بات نہیں کہ کسی دکان سے مل رہا ہوگا، اصل میں وہ بات ہے کہ دنیا میں واپس چلے جاؤ، وہاں سے جا کر کے لے کے آؤ، وہاں کی سختیاں برداشت کر کے، وہاں کے مشکلات آزمائشیں برداشت کر کے، ان نیک اعمال پہ عمل کر کے تو یہ نور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر جب یہ ایسی صورتحال ہوگی تو ان کے درمیان میں ایک حجاب آ جائے گا، یعنی کہ وہ لوگ آگے نہیں جا پائیں گے جو روشنی کی طرف ہے، بڑھ نہیں پائیں گے، اور اس کے اس میں دروازہ بھی بنا ہوا ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، تو دروازے کی وہ سائڈ جس طرف وہ نور والے لوگ ہوں گے ادھر تو رحمت ہوگی، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور جو منافقت والی سائڈ ہوگی جس کی دوسری طرف وہ ادھر نہیں جا پائیں گے تو اس طرف وہ عذاب ہوگا، چلا کر یہ ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا، تو اس وقت وہ ان کو آواز دیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تو تم یہ کیا ہو گیا، یہ مطلب ہم علیحدہ سے کیسے ہو گئے، سیگریگیشن کیسے ہو گئی؟ تو وہ اس کا جواب دیا جائے گا کہ ہاں تم تو ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا، تو پتہ چلا کہ دین پہ چلتے ہوئے بھی اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ نہیں کریں گے تو پھر اپنے آپ کو خالص نہیں کریں گے تو ان کا عمل بھی خالص نہیں ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی خالص نہیں نکلے گا، تو لہٰذا آج بیٹھ کر سوچنا ہے کہ کس دین پہ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ دین بالکل وہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عمل کیا، یا یہ کہ ہم نے کچھ اس میں نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، رسومات، اور کسی بزرگ یا کسی بھی عالم یا کسی بھی فقیہ کس کے پیچھے لگ گئے؟ دیکھیے فقہ کا علم بھی جو سا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن پاک سے لیا جاتا ہے، اور سب سے دین کا بڑا ماخذ قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد سنت رسول، احادیث رسول، اور ان کا تمام عمل اس میں آ جاتا ہے، اسوہ حسنہ آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر وہاں پہ اس چیز کی مخالفت پائی جائے اور کسی جگہ پہ کوئی اس کا عمل بتا دیا جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں عرابیوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اونچی آواز سے پکارنے کی بے ادبی قرار دیا ہے، تو وہ دین جو وہ حجۃ الوداع کے اوپر اس کو سورہ المائدہ کی یہ آیت پڑھ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، الیوم اکملت دینکم، تو یہ اس دن جو ہے دین مکمل کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد دین میں کیا اضافہ کیا جائے گا؟ تو جب اگر کوئی اضافہ کر لیا جائے گا تو پھر اس کا کیا جو ہے فتنہ ہی وہ کال ہوگا، اور انتظار ہی میں رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور کچھ لوگ تو ایسے فتنہ میں ہوتے ہیں کہ مکمل دین پہ عمل نہیں کرتے، جیسے اس کا دین اتر رہا تھا اور وہ ڈاوا ڈول تھے کہ مکمل اسلام کی طرف چلے جائیں یا مکمل جو اپنی پہلے کی دوستیاں ہیں یا منافقین کے ساتھ جو ہے وہاں پہ رہیں، تو تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا، کون ہے؟ شیطان۔ الغرض آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا، یعنی آج کوئی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، دنیا میں غلطی ہو جائے تو اس کی فیس بھرنی پڑتی ہے اور وہ چالان بھرنا پڑتا ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں اور وہ کنڈیشن ہٹ جاتی ہے، واپس دوبارہ سے انسان نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے، ٹیکس دے دیا، چیزیں دے دی، آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی پیسہ کوئی چیز وصول نہیں کی جائے گی اس کے بدلے میں، اعمال کی جگہ پہ اعمال ہی چلیں گے، تو نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اور تو وہی تمہاری رفیق ہے، یعنی اب تمہاری دوستی ادھر ہوگی، اب وہاں پہ پارٹی ہوگی، تو وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جو حق اتر چکا ہے سے نرم ہو جائیں، کہ ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر وہاں پہ راضی ہو جائیں؟ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جو حق اتر چکا ہے سے نرم ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کتاب آئی اور اس کے بعد ان کے دل ہدایت سے پھر گئے سخت ہو گئے، پھر جب ان پہ ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ فاسق کون سے ہوتے ہیں؟ جس کو کہ اگر اس طرح سے سمجھ لیا جائے کہ علم ہوتا ہے ساری چیزوں کا لیکن اپنے خواہشات کی پیروی کی، یعنی جان بوجھ کے دین کو چھوڑا جاتا ہے، کتنے کتنے حصوں کو چھوڑا جائے، کہاں سے چھوڑا جائے، یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ تر مراد جون سی ہے وہ اس آیت سے جو ہے وہ یہود و نصارہ لیے گئے ہیں، اور جنہوں نے اپنی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کی تھی دنیا کا کچھ ثمناً قلیلاً، اور حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا مال متاع، اور دین کو بدل ڈالتے تھے، آیتوں کو بیچ دیتے تھے، تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت ان کے اوپر برسی۔ اللہ ہی زمین کو اس کی موت، یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تو تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا، ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے، اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کا نور ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس کے فخر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کا سے اپنے آپ کو زیادہ بدلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چور ہو جاتی ہے، یہ زمین میں جیسے پودے نکلتے ہیں ختم ہوتے ہیں اور ڈرائی ہو کر کے کیسے وہ بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، ایسے ہی زندگی اس دنیا میں تمام چیزوں کی حقیقت ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اس دنیا کے ساتھ بھی خود یہی ہوگا، جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو بکھیر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور آخرت میں عذاب سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کرے ہوئے خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جو بھی دنیا میں سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ واقعات ہونے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں یہ ساری باتیں، اور خاص طور پہ کہ کون سی مخلوق کب کس وقت کیسے پیدا ہوگی، ہر ایک چیز کا جو معاملہ اس میں لکھا ہوا ہے، جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ہماری ساری تقدیریں لکھ دی تھیں، سبحان اللہ۔
ہم تو سوچ نہیں سکتے کتنے ٹوٹل انسان ہوں گے، کتنے کتنے اب تک آگے جا چکے ہیں، اور کتنی مخلوقات ہیں، سب کی تقدیر ہوتی ہے نا، تو سب کی تو تقدیر اللہ میاں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2653، اور صحیح جامع الترمذی کی حدیث ہے 2156۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اپنے نوٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے مطابق سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ مطلب ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل کا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، نہ عطا کردہ کسی چیز پہ اعتراض آؤ۔ اب یہ جو علم آ گیا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز فوت شدہ ہو جائے، یعنی کہ گم جائے، لے لی جائے، اور یا یہ کہ وہ اس طرح سے مطلب کہ کہا جائے کہ وہ چیز اب جو ہے وہ موجود نہ ہو، تو اور یہاں پہ اللہ کوئی چیز عطا کرے، دونوں صورتحال میں انسان کو جو ہے نا شہی نہیں پکڑنی چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، کوئی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ۔ اور جو کوئی گم رہی ہے وہ چیز، اس کے اوپر رنجیدہ نہیں، غم نہیں کھانا زیادہ۔ اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی بخل کرے، لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دے۔ سنو، جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ الصمد ہے اور غنی الحمید ہے، انسان تو نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، لوہے سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں، ہتھیار بنتے ہیں، ان کے اندر ان کی طاقت اور ان کا جو سارا مطلب استعمال ہے وہ بہت مطلب ہیبت والا ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد جو ہے بن دیکھے کون کرتا ہے۔ سارا ٹیسٹ یہی ہے کہ نظر نہیں آئیں گی چیزیں، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ اور فرشتوں کا اور تمام سسٹم کو چھپایا ہوا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو رائے یافتہ ہوئے، ان میں سے اکثر جو ہے نافرمان رہے۔ ان کے بعد بھی ہم نے اپنے رسولوں کو جو ہے پے در پے بھیجتے رہے، ایک کے بعد ایک کر کے بھیجتے رہے۔ بنی اسرائیل میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کافی سارے پیغمبر بھیجے۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا کہ انہیں انجیل عطا فرمائی، ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا فرما دیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان کے لوگوں نے ازخود ایجاد کر لی تھی، یعنی کہ جیسے کہ ابھی بھی ان کے ہاں پہ رہبانیت پائی جاتی ہے کہ شادی نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں جو ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے، تو ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے انہیں ان کا اجر دیا۔ تو جو بھی اپنے پاس سے انہوں نے یہ چیز اختیار کر لی، چاہے کہ اس کا کچھ بھی کہا جاتا ہو کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف سے درویشی یا زندگی میں جو اس کا خوف رکھے، تو انہوں نے جیسے رہب کا مطلب ہوتا ہے کہ خوف کھایا جائے، یا اللہ کا کیا کہنا چاہیے کہ ان کا تقوی اختیار، جیسے ہمارے یہاں پہ ٹرمنالوجی ہے، تو ان کو بھی اسی طرح سے دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا اس کو کر لیا کہ اس کے ساتھ اس کو رہب سے رہبانیت بنایا اس کو، تو وہ بالکل ایک فرق چیز بن گئی، یعنی پوری دنیا کو ترک کر دینا۔ بعض جگہوں پہ تو وہ دنیا چھوڑ کر کے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل گئے، اور یہاں پھر جب مشکل کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ آئے کہ انہوں نے بڑی سختی کی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پہ، تو انہوں نے جو اس جگہوں کے اوپر جیسے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں بھی تبدیلی کی ایک بادشاہ نے، تو ایک جماعت نے جب قبول نہیں کیا، تو وہ بادشاہوں کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں میں انہوں نے پناہ حاصل کر لی۔ یہ آغاز تھا جس کی بنیاد ایک ایسے فیصلے پہ تھی کہ وہ دین کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے سے گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس چیز کو، اس سچویشن کو سمجھے بغیر جو ہے اندھی تقلید کرنی شروع کر دی، اپنے بزرگوں کے اس ٹریڈیشن کو عبادت کا ہی طریقہ اس کو بنا لیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم تو کہیں پہ بھی نہیں اس طرح سے، تو لہٰذا انہوں نے پھر اپنے آپ کو گرجوں میں، معبدوں میں، یعنی چرچ میں اپنے آپ کو قید کر لیا، تو اس کو سمجھا کہ یہی اسی طریقے سے عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے پاس سے اتنا بڑھ نہیں جانا چاہیے تھا، بیلنس رکھنا چاہیے تھا، جیسے اللہ نے کہا تھا کہ دنیا بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی رکھیں دل میں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے ایمان کا انہیں اجر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں، یعنی اللہ کی بات پہ عمل نہیں کر رہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، لیکن سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہے وہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہر مطلب جو نعمت ہے وہ اللہ کا فضل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی پوری وضاحت یہاں پہ فرما دی کہ جو ہے جو کوئی بھی گروہ ہو، وہ اللہ کا فضل اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ اب یہ جو نبوت کا عطا ہونا ہے، وحی کا اترنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا فضل دے۔ اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے تقسیم ہو، آخرت میں کوئی کسی کو آگے کر دے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تو یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ بات منوا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے سسٹم بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈیسائیڈ جیسے کہا گیا کہ کر لیا ہوا ہے، تو یہ کسی کی خواہش کے اوپر یہ چیزیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ ہمارا جو جز ہے وہ 27واں جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور سورہ الحدیث جو ہے وہ بھی اسی جگہ پہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جتنی خوبصورت باتیں بیان فرمائیں کہ جو دین میں
दीन का हुस्न है और अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला वो उनके ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमें उन लोगों में करे कि जिनको अल्लाह ताला पसंद करते हैं, एहसान करने वाले हर लिहाज से और दीन पे अच्छे तरीके से चलने वाले, और उन चीज़ आमीन सुम्मा आमीन, और उन गलतियों से, कोताहियों से बचाए जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है। और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि किसी मोमिन में ये चीज़ हो, तो अल्लाह ताला वैसे हमें बना दे जैसा वो चाहते हैं, और हमें वो तौफीक दे और हमसे नेक काम लेने, और इस रमज़ान के बाद भी आइंदा आने वाले साल में भी, सालों में, और ता क़यामत हमारी जितनी भी ज़िंदगी है, तमाम उम्मत मुसलमा को भी परवरदिगार अपनी रहमत के साए में ढाँपे, हमें अच्छे नेक कामों की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, हमारे सारे घरानों वालों को, हम सबको नेकी की राह पे चला दे, आपस में जोड़ दे, और हमारे दिलों को हमारे दीन पे, दीन इब्राहीमी पे जो है राज़ी कर दे, और हमारे दिलों को, हमारे दिलों में अल्लाह ताला की ख़ास मोहब्बत हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मोहब्बत हो, हम उनके साथ जुड़े रहें और इस किताब के साथ जुड़े रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए, नेक राहों पे चलाए और दुआएँ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में सबको याद रखिए, अमन की भी दुआ कीजिए, तमाम इंसानियत के लिए दुआ कीजिए कि वो हदायत की तरफ आएँ, नूर की तरफ आएँ, ताकि तमाम इंसानियत जो आदम की औलाद है, उन सबको अमन नसीब हो और सही मानों में अल्लाह की रहमत नसीब। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।